أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس وقت جو پوری دنیا قائم ہے اور جو پوری دنیا آباد ہے وہ صرف اللہ کے نام کی وجہ سے ہے. سرکار کا فرمان ہے، مفہوم ہے، جب تک کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا تو اللہ اس ساری کائنات کو باقی رکھے گا. جب کوئی ایک اللہ اللہ کہنے والا ختم ہو جائے گا اللہ اس ساری کائنات کو ختم کر دے. جو وجود اس وقت موجود ہے وہ صرف اللہ اللہ کہنے کی وجہ سے ہے. جو کائنات میں نظام موجود ہے وہ اللہ اللہ کی وجہ سے ہے. وہ ذکر، اللہ سے مراد تسبیح، سجدے، قیام، مخلوق کی خیرخوائی، مخلوق کی محبت، کملی والے کا عشق، درود و سلام، صدقات، خیرات، یہ ساری چیزیں اللہ اللہ میں شامل ہیں. تلاوت، جتنی بھی ہیں عبادات ہیں، صدقات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جب تک اللہ اللہ ہوتا رہے گا اس وقت تک نظام چلتا رہے گا. اور جب اللہ اللہ کہنا چھوڑ دیں گے اللہ کو اس ساری کائنات کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اس کو ختم کر دے گا. ہمارے ایک بابا جی تھے ملتان کے، فیروز الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے. تو ایک دفعہ میں کہیں بیٹھا تھا تو وہ نوجوانوں کو لے کے بیٹھے تھے. اس وقت بھی ان کی عمر 70 سے اوپر تھی. بازو یوں کر کے نوجوانوں کو کہنے لگے کہ میرے بازو کو کوئی موڑ کے دکھائے، ہلا کے دکھائے. تو میں جا رہا تھا تو مجھ سے بھی محبت کرتے تھے تو بلایا، کہا آؤ تم بھی زور لگاؤ. اب کئی جوان لگے ہوئے ہیں ان کے بازو کو ہلانے کے لیے، نہ وہ دائیں ہو رہا نہ بائیں ہو رہا. شکست تو اس وقت ہوتی جب بازو کو لٹا دیتے، ہلا دیتے. پھر کہنے لگے کہ تم وہ غذائیں نہیں کھاتے جو کھانی چاہیے، دیسی فطری غذائیں. پھر کیا کیا؟ بازو چھڑا کے جیب میں ہاتھ ڈالا، چنے، کشمش اور بادام کی گریاں. ہاتھ میں نہیں دیتے تھے، منہ بھرتے تھے. منہ کھولو، آن کرو. وہ کہتے ہاتھ کہ نہیں، منہ بھر دیتے تھے. سب کا منہ بھر دیا. پھر کہنے لگے اس منہ سے اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کی یاد کرو. یہ جو امریکہ کا صدر ہے نا، کہنے لگے یہ تمہارے ذکر کی وجہ سے روٹی کھا رہا ہے. یہ تمہارے جتنے بادشاہ ہیں تمہارے ذکر کی وجہ سے روٹی کھا رہے ہیں. تمہارے ذکر سے مراد پوری امت میں جو ذکر اللہ کی یاد کرنے والے ہیں. کیوں؟ ذکر کرنے والے ہیں تو کائنات ہے، اور ذکر کرنے والے جب چلے جائیں گے کائنات ہی ختم ہو جائے گی. اور سرکار کا فرمان ہے، مفہوم ہے، ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ کی سی ہے اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردہ کی ہے. اور فرمان ہے سرکار کا کہ فرمایا ذاکرین ہنستے ہنستے جنت میں داخل ہوں گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کا نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. خوف نظر آتا ہے، حزن نظر نہیں آتا. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. حزن نظر نہیں آتا، جسے ٹینشن کہتے ہیں. اندر کوئی چیز اس کے لگ جائے جو اس کو گھلاتی جائے، پگھلاتی جائے. اندر کوئی چیز اس کے لگ جائے جو اس کو گھلاتی جائے اور پگھلاتی جائے. اس کے اندر کوئی چیز ایسی لگ جائے. ذکر کرنے والے ہنستے ہنستے جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی مثال زندہ کیسی ہے. خالد بن ولید نے غزوے میں ہزاروں لوگ ہیں اور چند لوگ لے کر گئے اور فتح پا لی. پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہ وہ سارے مردہ تھے، ہم زندہ تھے تو مردوں کو مارنا مشکل نہیں ہوتا. وہ سارے مردہ تھے، ہم زندہ تھے. ہم ذکر کرنے والے ہیں، ہم ذکر کرنے والے ہیں. ایک بہت بڑے سردار کو پکڑا، اس کی جیب تلاشی لی تو ایک چھوٹی سی شیشی نکلی. تو اس شیشی میں پوچھا کیا ہے؟ کیا زہر حلال ہے، اس کو صرف سونگھ لیں تو بندہ وہیں مر جاتا ہے. میں نے طے کیا تھا کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا، اگر پکڑا گیا تو زہر کھا لوں گا، شکست قبول نہیں کروں گا. تم نے مجھے زہر کھانے کا موقع ہی نہ دیا.
میں زہر نہیں کھا سکا. تو فرمایا یہ کتنے آدمیوں کے لیے؟ فرمایا 1000 سے زیادہ افراد کے لیے، بے شمار کے لیے یہ زہر کافی ہے، اور میں نے اکیلی کھانی تھی. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھا یقین کے ساتھ، اور وہ ساری شیشی پی گئے، ساری شیشی، اور کچھ نہ ہوا، کچھ بھی نہ ہوا. میں ان کے مزار پہ کھڑا تھا تو مجھے وہ سارے نقشے نظر آ رہے تھے، وہ ساری باتیں. ذکر کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، وہ زندہ ہے، اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے. ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایک واقعہ سنیں غور سے کر. پتہ چلا کہ حضرت کوئی درویش ہیں کہ فلاں جگہ رہتے ہیں، کوئی درویش ہیں فلاں جگہ رہتے ہیں بہت دور، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں. تو اس بندے کو شوق ہوا درویش کی خدمت میں جاؤں اور جا کے کچھ اللہ اللہ سیکھوں، کوئی اللہ کا تعلق، اللہ کے ساتھ محبت کچھ سیکھوں. تو کہنے لگے وہ سفر کرتے 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 ایک جگہ رات پڑ گئی، تو ایک درخت کے نیچے سوئے. رات کو آنکھ کھولی تو 2 پرندے آپس میں باتیں کر رہے تھے جنہوں نے اس درخت پہ بسیرا کیا تھا. ایک پرندہ کہہ رہا تھا دوسرے کو، ایک درویش ہیں فلاں ہیں ان کے پاس جا رہا، حالانکہ وہ تو مر گئے ہیں، وہ تو مردہ ہیں، مر گئے ہیں، یہ کسی مردہ کے پاس جا رہا ہے، کسی مردہ کے پاس جا رہا ہے، زندہ کے پاس نہیں جا رہا، وہ تو مر گئے ہیں. پرندے آپس میں باتیں کرنے لگے. بات سنی، رات گزرنے کا انتظار کیا، نیند اڑ گئی، وہ تو اللہ والے فوت ہو گئے، اور میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، صبح ہوتے ہی منزل قریب ہے، پہنچ جاؤں گا، واپس چلا جاؤں، وہ تو فوت ہو گئے. اب یہ سوچ سوچ کے ان کے ذہن میں بات آ رہی. صبح ہوئی تو چل پڑے، چلو ان کی قبر مزار پہ تو حاضری دوں گا، ان کا آستانہ تسبیح خانہ خانقاہ چلو اس کو تو دیکھ لوں گا، بس سوچیں چل پڑے. جب گئے تو حضرت تو زندہ بیٹھے تھے، لوگ فیضیاب ہو رہے تھے، ان کا فیض انہیں. اس نے جا کے جب اس کی باری آئی تو یہی کہا کہ میں نے رات کو ایسے لمبا سفر کیا، اور لمبا سفر کر کے میں جب رات کا بسیرا کیا تو 2 پرندے آپس میں ایسی باتیں کر رہے تھے. اللہ پاک نے پرندوں کی بولیاں جس کو سوچا دے، جس کو سوچا دے، اللہ پرندوں کی بولیاں جس پہ کھول دے. تو آپ نے فرمایا وہ پرندے سچ کہتے تھے. وہ لمحہ رات کا تھا، اس وقت میں اللہ کی یاد سے غافل تھا، اور زندہ کی مثال ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے، اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی ہے. تو اس وقت میں زندہ نہیں تھا. پرندے سچ کہتے ہیں، پرندے سچ کہتے ہیں، اس وقت میں زندہ نہیں تھا. پرندے سچ کہتے ہیں. آپ ذکر کرنے والے زندہ ہیں، آپ کی حیثیت، آپ کا مقام، آپ کا وقار، آپ ذکر کرنے والے زندہ ہیں، آپ ذکر کرنے والے زندہ ہیں، یقین جانیے. شیخ نے لکھا ہے فضائل صدقات فضائل حج میں کہ کعبہ کے دروازے، مسجد حرم کے دروازے کے ساتھ باب بنی شیبہ، اس کے ساتھ دیکھا تو ایک بندہ مرا ہوا پڑا ہے. تو میں جب قریب گیا تو اس نے آنکھیں کھول دی. یہ کیا؟ کہا اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے، عاشق ذکر کرتا ہے. اسی میں دوسرا واقعہ ہے کہ ایک میت کو نہلانے والے نے میت کو نہلایا تو میت نے اس کی انگلی پکڑ لی، تو اس نے کہا چھوڑ دے، مجھے پتا ہے اللہ کا عاشق زندہ ہوتا ہے. اس نے مسکرا کے چھوڑ دیا. اسی میں واقعہ ہے اور ہے، قبر میں بند کھول دیے، قبر میں چہرے کی طرف سے بند کھولے جاتے ہیں. بند کھولے تو اس نے آنکھیں کھول دیں. تو اس بند کھولنے والے نے پوچھا یہ کیا؟ کہا تو پتہ نہیں اللہ کا عاشق زندہ ہوتا ہے. بولیا اسی مرنا نہ ہے، بولیا اسی مرنا نہ ہی، 2 روپیہ کوئی اور، قبروں میں کوئی اور چاہتے ہیں، ہم نے کہاں مرنا ہے. اس لیے فرمایا جو اللہ کی محبت میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، قرآن کہتا ہے.
انہیں زندہ کہو. تو ہاں تمہیں شعور نہیں ہے. ذکر کا یہ جو ذکر تسبیح خانہ، تسبیح خانے نے ذکر کی تسبیح پکڑا دی، ذکر کی زبان کو چلوا دیا. دل کی دنیا میں ذکر کی یادیں یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب آنکھ بند ہوگی. اور دنیا میں اس کے فائدے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کام بن رہے ہیں، مشکلیں ٹل رہی ہیں، ناکامیاں دور ہو رہی ہیں، حالات کی سختیاں تلخیاں ختم ہو رہی ہیں، بندشیں ٹوٹ رہی ہیں. دنیا میں تو اس کا فائدہ دیکھ رہے اور بہت زیادہ دیکھ رہے، بہت زیادہ دیکھ رہے. موت کے وقت پتہ چلے گا کہ ذکر سے ملا کیا. موت کے وقت پتہ چلے گا، قبر میں پتہ چلے گا. جو آپ بہانے بہانے سے پل پل میں ایسے ذکر تسبیح کرتے رہتے ہیں، ذکر تسبیح کرتے رہتے ہیں، یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے. میں بیٹھا ہوا تھا ملاقاتوں میں، تو ایک بندے پہ اللہ کا نام پڑھا تو اس پہ جن کی حاضری ہو گئی. ساتھ اس کی والدہ بیٹھے تھی، بچی تھی، ساتھ والدہ بیٹھی تھی، اور بار بار کہے اس سے ہٹاؤ، اس کو ہٹا، بار بار کہے اس کو ہٹاؤ. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کو کیوں ہٹائیں. اس نے کہا کہ یہ جو وظیفے کرتی ہے نا آپ کے، اس سے مجھے آگ لگتی ہے. میں نے کہا وظیفہ کرنے والا تو زندہ ہوتا ہے. کہا اس لیے تو آگ لگتی ہے. اور میں نے کہا اس کے اندر داخل کیوں؟ کہ یہ مردہ تھی. یہ بچی جو ہے کوئی تسبیح ذکر 19-20 سال کی تھی اندازہ، کوئی تسبیح ذکر کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. تو اس نے تو مردہ تھی. اس کی ماں کو ہٹاؤ، اس کی ماں کو ہٹاؤ. کیوں؟ یہ ماں جو ہے یہ خطرناک ہے. اور ماں کیوں خطرناک ہے؟ کہ ماں ذکر کرتی ہے. آپ ذکر کرتے ہیں، آپ تسبیح کرتے ہیں، زندہ ہیں. صرف ذکر اور تسبیح کرنے والوں کی مدد کرنے والے کو کیا ملا؟ یہ سامنے قبرستان ہے، لاہور کا بڑا میانی صاحب کا قبرستان، میلوں میں پھیلا ہوا ہے. 100 گنا بڑا تھا، اب میلوں میں پھیلا ہوا 1 گنا باقی رہ گیا قبضے ہوتے ہوتے. اور میرے پاس زندگی میں جتنے بھی قبرستان کے قبضے کے کیس آئے ہیں، میں نے ان کی زندگی کو بڑا برباد دیکھا ہے. جس نے قبرستان کی قبروں کو مسمار کر کے دکانیں، گھر، چیزیں بنائی ہیں، میں نے بہت دیکھا ہے ان کی زندگی کو برباد. تو ایک صاحب نظر جا رہے تھے، اللہ پاک جس کی چاہے. میری آپ کے چہرے کی آنکھیں ہیں، ایک دل کی آنکھ بھی ہوتی ہے، کشف کی آنکھ. اگر یہ کشفی آنکھ سمجھ نہیں آتی تو انگریز سے پوچھیں کہ خون کا قطرہ میرے آپ کے لیے. وہ کہتے نہیں، یہ خون کا قطرہ نہیں ہے، اس خون کے قطرے میں ایک دنیا ہے. کہاں دنیا ہے؟ کہا میں تجھے دکھاتا ہوں، یہ دیکھ خوردبین مائکروسکوپ، یہ دیکھ اس کے اندر یہ آر بی سیز ہیں، یہ ڈبلو بی سیز، یہ پلازما، فلاں فلاں، یہ خون کی دنیا. اور خون میں دیکھ وہ بیماری جا رہی، وہ بیماری جا رہی، وہ بیماری جا رہی، وہ بیماری جا رہی. اچھا. گورا کہتے ہیں خون کی ایک دنیا ہے قطرے کے اندر، ایک کائنات ہے. پر وہ نظر لے آ جو نظر اس کو دیکھ سکے. اس طرح کشف کی نظر ہے جو اللہ پاک. ایک چہرے کی آنکھیں ہیں، ایک دل کی آنکھیں. کون سی آنکھیں؟ دل کی آنکھیں. ایک چہرے کی آنکھیں. چہرے کی آنکھیں تو سب کی ہوتی ہیں، کسی کو دل کی آنکھیں بھی مل جاتی ہیں. اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے دل کی آنکھ. کیا بات تھا؟ ہاں، قبرستان میں ایک صاحب نظر جا رہے تھے جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی. تو قبر کا حال اللہ نے کھولا. یہ قبر کا حال اللہ نے ان پہ کھولا کہ بہت خوشحال ہے، بہت کمال ہے. بہت خوشحال ہے قبر میں اور بہت کمال ہے. اللہ نے حال کھول. پوچھا کیا عمل کیا؟ اتنی لاجواب قبر، اتنی شاندار قبر اور اتنی شاندار برزخی دنیا، کیا کام کیا، کیا عمل کیا؟ چھوٹا سا عمل کیا میں نے. میں تو ایک عام دیہاتی ان پڑھ سا کاشتکار ہوں. گاجریں میں نے بوئی تھی، گاجریں صبح صبح نکالی. گاجروں کے آگے نا ایک لمبی لمبی شاخیں ہوتی ہیں، میں نے وہ توڑی. کنویں کے آگے پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، اس میں سے گاجریں دھوئیں اور دھو کے اس میں سے گاجریں دھوئیں، دھو کے ٹوکرے پہ لگائیں. قرآن پڑھنے والے کچھ بچے تھے، قرآن پڑھنے والے، وہ آ کے وہ چھوٹی چھوٹی شاخیں کھانے لگ گئے. میں نے کہا ان کے پاس گاجریں نہیں ہیں. تو آج میں ایسا کرتا ہوں، یہ ٹوکرا
ان سب کو دیتا ہوں جہاں بیٹھ کے مل کے قرآن پڑھتے ہیں اور ان کے استاد انہیں پڑھاتے ہیں۔ تو کہا میں نے جو ہے وہ گاجروں کا ٹکڑا اٹھا کے سارا انہیں دے دیا، انہیں دے دیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تو نے میرے ذکر میں معاونت کی، تو میں نے ذکر میں مدد کی، ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے، تو نے مدد کی، جا میں نے تیری یہی واقعہ یہی عمل قبول کیا اور تیری قبر کو زندہ کر دیا۔ ایک چھوٹا سا عمل، ایک چھوٹا سا عمل۔ اس لیے کہا کرتا ہوں کسی کے بارے میں کافر چیز نہ کہیں، نہ معلوم کریم کی بارگاہ میں اس کا کیا معاملہ ہو۔ مجھے ایک چھوٹا سا تھا تو ایک صاحب کو دیکھا، اس سخت سردی میں اور سخت گرمی میں دن رات یہ بیچارے خارشی کتے، بلے، لنگڑے، بیمار، زخم، گدھے جو معذور ہو جاتے ہیں، بالکل گلیوں میں بیچارے پھرتے ہیں، وہ ان کا خیال کرتا تھا۔ بابا مجھے یاد ہے میرے پاس دوائی لینے آتا تھا اور روتا تھا، ہائے مجھے یہ تکلیف ہے۔ تکلیف تھوڑی ہوتی تھی، رونا زیادہ ہوتا تھا کہ تاکہ میں توجہ زیادہ کروں۔ تکلیف اتنی نہیں ہوتی تھی، دنیا مکر نال روٹی شکر نال، تکلیف اتنی نہیں ہوتی تھی۔ روتا تھا بابا، شور متا، مگر ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ اور جیب میں سے پیسے نکالتا تھا تو پیسے بھی نہیں دینے، مجھے پیسے بھی نہیں دینے ہوتے تھے، اس کی ایک نئی ترکیب ہوتی تھی، دوائی دے لے جاتا تھا۔ اچھا میں دوائی اس نیت سے دیتا تھا کہ یہ اللہ کی بے زبان مخلوق کے توجہ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے جیسے کوئی لگی ہوتی ہے نا، جیسے لگی ہوتی ہے ایسے کوئی لگی تھی، کتے، بلیاں، گدھے، گھوڑے بیمار، ان کے زخموں کا ان کا خیال، سردی گرمی، کھانا پینا، بعض اوقات ہاتھ زخمی کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ دیکھا میں نے، کہا بابا جی کیا ہوا؟ کہ لگے ہاتھ زخمی ہے، کتے نے کاٹ لیا، اوپر مرچیں باندھی ہوئی تھیں، اس ٹوٹکا ہی ہے، سرخ مرچیں، مر گیا۔ اب میرے جی میں آئے کہ اللہ اس کا معاملہ تو نے کیا کیا؟ وہ جو نفل ہیں 4 رکعت جو میں بتاتا ہوں، آپ نے جس مرحوم کو، میت کو، کسی پیارے کو آپ نے اس کے احوال دیکھنے ہیں تو وہ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ الہاکم التکاثر، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی سورۃ تکاثر پڑھیں، سلام پھیر کے، اور پھر جو ہے ایک تسبیح درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ جس سے ملاقات کرنی اس کا تصور، وہ چیز میں نے عمل کیا۔ کسی کو جلدی، کسی کو دیر میں، کسی کو جلدی، کسی کو دیر میں، چیز واضح ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے، مجھے ملے، میں چاچا کیا حال ہے؟ پہلے خوش، میں کیا بنی، کیا بنا؟ کہنے لگے وہ ان جانوروں کا جتنا بھی ذکر تھا نا وہ سارا اللہ نے میرے ترازو میں ڈال دیا، انہوں کو تو لوڑ کے نہ آئی، ان کو تو ضرورت نہیں تھی، مجھے تو ضرورت تھی۔ ہر بے زبان ذکر کرتا ہے۔ میرے گھر کے قریب یہاں درخت کے اوپر صبح شام چڑیاں بیٹھ کے ذکر کرتی ہیں، چون 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 شور ہوتا ہے، اور میں آمین کہتا ہوں، اور پھر ایک آیت پڑھتا ہوں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ جس خیر کو یہ چڑیاں چاہ رہی ہیں، اے اللہ مجھے اس میں سے حصہ عطا فرما، اور جس شر سے بچنا چاہ رہی ہیں، اے اللہ مجھے اس شر سے دور فرما۔ میں آمین کہتا رہتا ہوں، آمین کہتا رہتا ہوں، ان کے کانوں میں آواز ہے، چڑیوں کی آواز کٹھی ہو کے نا صبح شام اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ ہمیں تو چون چون نظر آتی ہے کہ وہ اللہ کریم کی یاد ہے، اور مجھے ایک احساس ہوتا ہے، کوئی کشف تو نہیں، ایک احساس ہوتا ہے کہ ان کی دعاؤں میں میرا حصہ ہے، اور جن چیز سے بچ رہی ہیں ان میں میرا حصہ ہے۔ اللہ وہ خیر عطا کرتا ہے، اللہ اس شر سے بچاتا ہے۔ وہ زندہ ہے، ان سے حساب کتاب تو جانوروں سے ہونا ہی نہیں ہے۔ آئے مٹ گئے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، وہ تو ہونا جانا ہے انہوں نے۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ پرندوں کے ذکر میں اپنی دعاؤں کو شامل کر دیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، اللہ نے میرے دل میں ڈالا۔ اللہ سے مانگا کریں، اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما، اپنے علم میں سے علم عطا فرما۔ اللہم الہمنی رشدی، اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی، علم میں سے علم عطا فرما۔ بابا کہنے لگا کہ جتنے بھی ان کا ذکر تھا وہ سارا اللہ نے میرے ترازو میں ڈال دیا، دن رات کا ذکر کرتے تھے اور میرا ترازو بھاری ہو گیا۔ اللہ نے کہا جا تو کامیاب۔ آپ یہ جو سارا دن ذکر کرتے رہتے ہیں، سارا دن زبان ہلتی رہتی ہے، سارا دن اس کی یادوں میں رہتے ہیں، یہ تو کمال کی چیز ہے۔ اب دیکھیں وہی چوتھا کلمہ ہے، گھر میں پڑھیں 10 نیکی ہیں،
वही चौथा कलमा बाजार में पड़े 10 लाख नहीं किया। क्यों? वहां लोग लेन देन में, खरीदो फरोख्त में गाफिल हैं। और गफलत की जगह पे जो चौथा कलमा पढ़ता है, अल्लाह कहता है ना, अब यहां कहानी और है, अब यहां और है, अब यहां जिंदगी और है। तूने यहां आके जिक्र किया, अब मैं तुझे 10 नहीं 10 लाख ने किया। एक दरवेश थे, बाजार में से जाते और यूं निकल जाते, कुछ नहीं खरीदते थे। एक बंदे ने एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, फिर देखा, फिर देखा, फिर देखा, बोला आप कुछ खरीदते नहीं, जाते हैं बाजार से गुजर के चले जाते हैं। फरमाया मैं ये 10 लाख नेकियां लेने आता, ये 10 लाख नेकियां लेने आता। कितनी अजीब बात है। आप जो अल्लाह का जिक्र सारा दिन करते रहते हैं, इसका असर आपकी नस्लों में है, लिख लेना। उनके रिस्क पे है, उनकी आदत पे है, उनके मिजाज पे है, उनकी तबीयत पे है, उनके जज्बों पे है, उनकी तन्हाइयों पे है। अल्लाह का जिक्र जो सारा दिन करते रहते हैं। हमारी साइंस कहती है कि हमारी सोचों का असर पूरी दुनिया पे पड़ता है, सारे ईस्टर्न वर्ल्ड पे पड़ता है। हमारी साइंस कहती है हमारी सोचों का असर, और हमारी सोचों हमारे जज्बों का असर, हमारी सोचों हमारे जज्बों का असर, हमारी सोचों हमारे जज्बों का असर हमारी नस्लों पे पड़ रहा। या तो उनसे रिस्क रूहानी छिन जाएगा और रिस्क जो जिस्मानी छिन जाएगा, या अता होगा। रिस्क रूहानी क्या है? ये रूहानी दस्तरखान है, किसी फकीर से मोहब्बत, किसी अल्लाह वाले से इश्क, और ये जिक्र तस्बीह, ये सारी चीजें ये रिस्क रूहानी है। और रिस्क जिस्मानी, ये खाना पीना, जिंदगी, घर, जरूरियात, सवारी, इज्जत, सेहत, ये सब रिस्क जिस्मानी। नस्लों में से ये चीजें मिलती हैं, नस्लों से छिन जाती हैं। वरना फिर कहते हैं बंदे के साथ बख्त था, बरकती गया और साथ ले गया। मेरी आंखों के सामने एक ताजा वाकया है, कई वाकये देखे। एक शख्स थे, एक साहब थे, बख्त और बरकत वो था गुमान से वाला था। बस यूं बाबा गया और पीछे हालात की सख्तियां, तलखियां वो आई जो इबरत बन गई। मैंने आंखों से देखा, इबरत बन गई। ये जो सारा दिन आप तस्बीह करते रहते हैं, जिक्र करते रहते हैं, कोई कुल हवल्ला पढ़ते हैं, सूरत कुरैश पढ़ते हैं, कोई छोटा जिक्र करते हैं, कोई दरूद पाक पढ़ते हैं, कोई अल्लाह का नाम लेते हैं, ये सारा दिन दिल हथकार वाल, दिल यार वाल, हाथ काम कर रहा, दिल अल्लाह का नाम ले रहा, ये करते रहते हैं। ये वो है जिंदगी में जो अपनी नस्लों के लिए आप बेहतरीन मोटरवे बना के जा रहे हैं, और अपने लिए भी। और वो मोटरवे जहां गाड़ी रुकती नहीं, रवां दवा है, जहां रास्ते ही रास्ते हैं, जहां मंजिल ही मंजिल है, ना जहां ब्रेक ना हॉर्न, किसी चीज की जरूरत नहीं, ना कोई मोड़ है। ये वो रास्ते हैं, शहरा है आपके लिए, रिस्क की शहरा, इज्जत की, दौलत की, बरकत की, सेहत की, सुकून की, चैन की, ये आप नस्लों के लिए बना के जा रहे हैं। हाँ हाँ, ये कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। ये कोई छोटा निजाम नहीं है, बहुत बड़ा निजाम। और अगली बात उससे अहम है, अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है चुनता है। अगर आपकी जुबान पे जिक्र है, तस्बीह है, तिलावत है, सजदे हैं, समझ ले अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे चुन लिया, तेरी रहीमी है, तेरा करम है, तूने मुझे चुन लिया, तेरी अता है, तूने मुझे चुन लिया, ये तेरी मेहरबानी है, तूने मुझे चुन लिया, मैं तो इस काबिल न था अल्लाह। क्यों? क्यों? बादशाह हर किसी के घर नहीं जाता, बादशाह किसी किसी खास के घर जाता है, जो उसको कोई खास और खास होता है। ये दिल अल्लाह का घर है, इस दिल में अल्लाह सबके नहीं आता, जिससे खुश होता है, जिससे राजी होता है, उसके घर में अल्लाह आता है, और जिसके दिल में अल्लाह आता है, उसकी जुबान पे अल्लाह अल्लाह जारी हो जाता है। ये इंतखाब है उस करीम का। मैं पुरानी बात है, ओहो, ये वाक्य मैंने कई दफा सुना है, और हर दफा एक ऐसे अंदाज होता है कि मैं इसको भूल क्यों नहीं रहा। सुबह तहज्जुद के वक्त मैं निकला, मैंने लाहौर आना था, एक छोटा सा शहर था, उसमें एक कोच आती थी, उसमें बैठना था। तो मुझे मुखलिसीन साथ चल रहे थे। गली में गया तो गली में एक बड़ा सा, वो बड़ी चारपाइयां होती हैं जिसमें 8-10 बंदे आ जाते हैं, उस चारपाई के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग बैठे थे, ताश खेल रहे थे। मेरे जी में आया कि नूर हजूर का वेला, तहज्जुद का वक्त, और ये तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की याद में थोड़ा सा लग जाते हैं,
یہی وقت تو رزق ملنے کا ہے، یہی وقت بخت ملنے کا ہے، یہی وقت تخت ملنے کا ہے، اور یہی وقت اس کے قریب ہونے کا ہے، یہی وقت فیصلے کروانے کا ہے، یہی وقت عدل کا، عزت کا، برکت کا، راحت کا، سکون کا، چین کا، کرم کا، عطا کا، شفا کا، یہی وقت تو ہے ساروں۔ اچھا میں اس گمان میں ایسے چل رہا تھا جیسے کسی نے آواز نہ دی ہو، غیب سے کوئی نظام چلا ہو، ایسے دل میں میری آواز آئی، طارق کیوں سمجھتا ہے؟ تو سمجھتا ہے کہ یہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ہم جس کو توفیق دیں وہ کرتا ہے، جس سے چھین لے وہ نہیں کرتا، جس کو توفیق دیں وہ کرتا ہے، اور جس سے ہم توفیق چھین لیں۔ اس دن ایک بندہ مجھے ملا، دعا فرمائے، مجھ سے لقمے نہیں چھینے، مجھ سے سجدے چھن گئے۔ میں اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اللہ اسے لقمے دیتا ہے، لقمے سے مراد مال، دولت، چیزیں، اوہ بہت زیادہ، لقمے اللہ اسے بہت دیتا ہے، پر اس سے سجدے چھین لیتا ہے۔ سجدوں سے مراد سجدے اور اس کا تعلق اور ذکر اور تسبیح اور اس کی یادیں، اور اس کے لیے کچھ وقت، سارا دن یا کچھ وقت، کہا مجھ سے لقمے نہیں چھنے، مجھ سے سجدے چھن گئے، مجھ سے سجدے چھن گئے، لقمے نہیں چھنے، مجھ سے سجدے چھن گئے۔ سجدے روح کی غذا، لقمے جسم کی غذا، جسم مٹی ہونے والا، روح سدا بہار ہے، روح کو موت نہیں، روح امر الہی ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کو فنا نہیں تو روح کو فنا نہیں، اللہ باقی، ہمیشہ باقی، روح باقی، ہمیشہ باقی۔ کہا کہ مجھ سے سجدے چھن گئے، لقمے نہیں چھنے، دعا فرمائے مجھے سجدے واپس مل جائیں، سجدے واپس مل جائیں۔ ہماری یادیں اللہ کی محبت میں ایسی 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 عجیب و غریب ہو جائیں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، اور نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے، مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ یہ جو بڑے بڑے پیر ہیں، بڑی بڑی گدیاں ہیں، بڑے بڑے آستانے ہیں اور بڑے بڑے مجاور ہیں، میں سندھ کی ایک گدی میں گیا، سندھ کے سفر میں ایک پیر صاحب مجھے ملنے آئے، مجھ سے کہنے لگے سائیں میرے ڈیرے پہ آ جائے، تھوڑی سی چائے پی لیں۔ میں نے اگلا سفر کرنا تھا، ان کے ساتھ ہی ڈیرا تھا، تو اب انہوں نے مجھے جو باتیں بتانی شروع کی، باتیں بتانی شروع کی، میں خاموشی سے سنتا گیا، سنتا گیا، سنتا گیا۔ یہ وہ وقت تھا بہت سال پہلے، مہنگائی کا طوفان نہیں آیا تھا، میرے ذہن میں آیا کہ دنیا کی مہنگائیوں کے طوفان آ جائیں، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کی وجہ ہے ذکر کرنے والے، اعمال کرنے والوں کے ساتھ اس کریم کے وعدے ہیں، تیری نسلوں کو، نسلوں کو در نسلوں کو، نسلوں کو در نسلوں کو، نسلوں کو در نسلوں کو عزت کے ساتھ کھلاؤں گا صحیح، پلاؤں گا صحیح، اور وقار بھی دوں گا، وعدے ہیں، تیری نسلوں کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، تیری نسلوں کو عزتیں اور وقار دوں گا، تیری نسلوں کو، ہاں تیری نسلوں کو دوں گا میں، اور شان و شوکت دوں گا۔ میں نے کہا یہ وہی وعدے ہیں، میں نے کہا طارق چھوڑ، سوچنا چھوڑ، یہ وہ وعدے ہیں جو چل رہے ہیں اور چلیں گے۔ آپ کا ذکر آپ کی زندگی کو، آپ کا ذکر آپ کی صحت کو، آپ کا ذکر آپ کی نسلوں کو فائدہ دے رہا، آپ کا ذکر آپ کے مستقبل کو فائدہ دے رہا۔ یہ دنیا دیوانی ہے جو سورۃ اخلاص کے عمل میں شامل ہوتی ہے، قسمت اور مقدر والے شامل ہوتے ہیں، ورنہ قریب رہنے والے بھی دور ہوتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کی ترتیب کو لکھنے والے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے نہیں، تیرے اندر طلب نہیں، تڑپ نہیں، جا تو، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تو سچی طلب والے کو قبولیت ہوتی ہے، جس کے اندر سچی طلب ہو، ورنہ قبولیت نہیں ہوتی۔ وہ شہنشاہ قبول نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تجھے ضرورت نہیں، تجھے غرض نہیں، ہم تو ویسے بے نیاز ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم تو بے نیاز ہیں، ہم تو بے نیاز ہیں۔ ہاں میں کبھی کبھی نا مصافحہ کرتا ہوں، پھر جا کے یہ ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرتا ہوں، اپنے سینے پہ پھیرتا ہوں کہ اللہ یہ ان مخلصین کے ہاتھ ہیں، اس آنے والے مجمع کی قدردانی کہ یا اللہ ان مخلصین کے ہاتھ ہیں جو بے لوث آتے ہیں، جن کا جذبہ سچا ہے، اے اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ اپنے بچوں کے چہرے پہ ملتا ہوں، سر پہ ملتا ہوں،
آپ ذکر کرنے والے ہیں، آپ تسبیح کرنے والے ہیں، آپ کا تعلق اوپر جڑا ہوا ہے. پھر ایک اور بات ہے، ذکر کی محفلوں میں، جیسے آپ یہاں ابھی آئے بیٹھے ہیں ذکر کی محفل میں، ابھی آئے بیٹھے ہیں ذکر کی محفل میں، فرشتے پھر ان لوگوں کو پہچان لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، اب ایک آپ کو بہت زیادہ زبردست بات بتا رہا ہوں اور آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا. حدیث میں آتا ہے، سرکار کا فرمان ہے، مفہوم ہے، جیسے اللہ کی محفل، ذکر کی محفلیں یہ جمع ہوتے ہیں سارے، تو فرشتے بھی ساتھ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فرشتے بھی ساتھ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے یہ جمع ہوتے ہیں، فرشتے بھی ساتھ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہماری قطاریں یہ بنی ہیں، فرشتوں کی قطاریں اوپر تک ہوتی ہیں، آسمانوں تک. اور جب محفل ختم ہوتی ہے، اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یا اللہ ایک بندے تھے مل کے تیری یاد کر رہے تھے. اللہ باوجود جاننے کے پوچھتے ہیں وہ کیا چاہ رہے تھے؟ کہا اللہ جنت. جب محبت ہوتی ہے نا، جب عشق ہوتا ہے، پھر بات کو بڑھایا جاتا ہے. محبت اور عشق میں بات کو بڑھایا جاتا ہے، پھر پیکج لگتے ہیں اور سناؤ. جب محبت اور عشق ہوتی ہے تو اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ ہم نے جنت دیکھی ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر دیکھ لیتے پھر، یا اللہ اس سے زیادہ طلب کرتے. اچھا وہ کس چیز سے؟ آنے دو اس کو. کیوں منع کر رہے ہو؟ وہ بلی کو منع کر رہے ہیں آنے سے. وہ آنے دو اس کو، پتہ نہیں بیچاری کہاں سے آئی. ابھی تو ان کے تذکرے کر رہے تھے، ابھی ان کو منع کرتے ہو. کوئی اور بابا ہوتا کہتا جن تھا، مجھے نظر نہیں آتا، کیا پتا ہو، مجھے تو نظر نہیں آتے، مجھے تو اپنا آپ نظر نہیں آتا، اللہ دکھا دے مجھے اپنا آپ. کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ کس چیز سے پناہ مانگتے؟ یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے. تو اللہ پاک پوچھیں گے کیا انہوں نے جہنم دیکھی؟ یا اللہ نہیں دیکھی. تو میں دیکھ لیتے، یا اللہ کوئی اور سے زیادہ پناہ مانگتے. اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا تمہیں جاؤ اعلان کر دو، اعلان کر دو کہ ہم نے انہیں جنت دے دی اور جہنم سے نجات دے دی. اعلان کر دو. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا، ایسے ہی چلو دیکھا ہے، تماشا جگر کا سنا ہے، وہ کافر مسلمان ہوا ہے، وہ صرف ایسے دیکھنے والے آیا تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اس کا آنا بھی قبول ہے، اس کے آنے سے ہم نے اسے بھی معاف کر دیا، اسے بھی معاف کر دیا. ایک درویش تھے، ایک اللہ والے کی محفل میں جاتے تھے، جیسے آپ تشریف لائے ہیں سچے جذبے سے، سچی طلب سے، سچی تڑپ سے، جیسے آپ تشریف لائے کہ اللہ والے کی محفل میں جاتے تھے. ایک درویش ایک دفعہ کسی سستی کی وجہ سے نہ جا سکے تو رات کو خواب آیا اور خواب میں کہنے لگے اے فلاں تو آج اس محفل میں نہیں گیا. حضرت جبریل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس محفل میں آئے اور جتنے بھی حاضرین محفل تھے سب کے لیے مغفرت کا پروانہ، بخشش کا پروانہ لے آئے سب کے لیے، اور سب کو اللہ نے بخش دیا، سب کو اللہ نے بخش دیا. تو وہ کہنے لگے میں ساری رات تڑپتا رہا اور ساری زندگی پھر تڑپتا رہا، اے کاش میں بھی اس محفل میں ہوتا، میں بھی اس مجلس میں ہوتا اور میری بھی بخشش ہو جاتی. آپ تو وہ خوش قسمت ہیں جن کے ساتھ اللہ نے یہ موقع رکھے ہیں. آپ تو خوش قسمت ہیں. آپ محسوس کریں جب سانس اندر جاتی ہے تو اللہ آتا ہے اور جب باہر جاتی ہے تو ہو ہوتا ہے. جب سانس اندر جاتی ہے تو اللہ، اور جب سانس باہر نکلتی ہے تو ہو. جو ذکر کو آکسیجن بنا لیتا ہے، ذکر کو زندگی بنا لیتا ہے، اس کی سانسوں میں بھی اللہ بستا ہے. پھر وہ سوتے ہوئے بھی الٹی ہی چال چلتے ہیں. دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. لوگ دیدار کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں، کہتے ہیں وہ دیدار کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، وہ دیدار کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں. خوش قسمت ہیں اللہ نے ہمارے آپ کے دل کو، جذبوں کو، زبان کو اپنی یادوں کے لیے قبول کر لیا ہے. آج یہی ذکر ہے تو دنیا ہے، ذکر ہے تو نظام ہے، ذکر ہے تو کائنات ہے، ذکر ہے تو سب کچھ ہے. جب یہ ذکر ختم ہو جائے گا اللہ پاک ساری دنیا کو ختم کر دے گا. جیسے میں نے پہلے بیٹھتے ہی عرض کیا کہ ذکر ہے تو ہے، فرمایا کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا جب تک زندہ رہے گا، جب تک اللہ اللہ کرتا رہے گا، اللہ اس کائنات کو باقی رکھیں گے. اور جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا ختم ہو جائے گا اللہ اس ساری کائنات کو ختم کر دیں گے. تو معلوم ہوا آج جتنے بھی لوگ ہیں جو اللہ اللہ نہ کرنے والے ہیں، وہ روٹی پانی کھانا دانا وہ ان اللہ اللہ کرنے والوں کی برکت سے کھا رہے ہیں.
ہاں، اللہ اللہ کرنے والوں کی برکت سے کھا رہے ہیں، انہی کی وجہ سے کھا رہے ہیں۔ آئے میں آپ کو ایک مزیدار چیز سناؤں، ایک سائنس کی دنیا کی چیز سناؤں۔ میری سائنس کے اوپر سب سے پہلی کتاب جو سنت نبوی اور جدید سائنس آئی تھی وہ 1997 میں آئی تھی۔ کتنے سال ہو گئے تقریباً؟ 27 سال پہلے آئی تھی، اور وہ تقریباً 1700 1750 صفحات کی۔ ایک چیز سناؤں، 1774 1774 میں آکسیجن کی دریافت ہوئی کہ دنیا میں آکسیجن ہے، آکسیجن ہماری زندگی ہے، آکسیجن سے ہم زندہ رہتے ہیں، آکسیجن کی پودوں کو، انسانوں کو کہاں کہاں ضرورت ہے۔ یہ ساری تحقیق جو ہے وہ 1774 میں ہوئی، تقریباً 250 سال پہلے۔ 1874 1974 250 سال پہلے تقریباً، یہ آج سے پہلے دریافت ہوئی۔ اب آپ ذرا غور سے سنیں، اگر زمین سے صرف چند منٹ کے لیے آکسیجن غائب ہو جائے، صرف چند منٹ کے لیے، ہماری جو فضا کا پریشر ہے یکدم نیچے گرے گا، اور تمام ہوائی جہاز نیچے گر جائیں گے، کوئی چیز اڑ نہیں سکے گی، اور جتنے بھی سیٹلائٹ ہیں اور جتنے بھی یہ سیارے ہیں، جتنا بھی یہ نظام ہے، یہ سارا کا سارا نیچے گر جائے گا، کوئی جہاز اڑ نہیں سکے گا، کوئی سیٹلائٹ کا نظام باقی رہ نہیں سکے گا۔ صرف چند منٹ کے لیے اگر آکسیجن ختم ہو جائے، صرف چند منٹ کے لیے، اور کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ ہر چیز نیچے، زمین سے مکمل طور پر آگ ختم ہو جائے گی، آگ نہیں جل سکے گی، آگ ختم ہو جائے گی، دنیا میں کوئی بندہ آگ نہیں جلا سکے گا، آگ جلانے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ اور کیا ہوگا؟ تمام کنکریٹ کی عمارتیں ریت بن کے ذرہ ذرہ ہو جائیں گی، جتنی بھی آر سی سی کنکریٹ یہ عمارتیں ہیں، میں سائنس کی ریسرچ بتا رہا ہوں، تحقیق بتا رہا ہوں، یہ ساری ذرہ ذرہ ہو کے ڈھیر بن جائے گی، کیونکہ آکسیجن کنکریٹ کے ڈھانچے میں ایک اہم بائنڈر ہے۔ ہمارے کنکریٹ کا نظام جتنا بھی ہے اس میں آکسیجن نے اس کو پکڑا اور جوڑا ہوا ہے، اس کے بغیر یہ سختی اس میں نہیں آ سکتی، کنکریٹ میں، آر سی سی میں۔ حتیٰ کہ زمین کا جو نظام ہے، سارا عمارتوں کا نظام، یہ سارا ڈھیر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، صرف چند منٹ سے آکسیجن لانے کے لیے۔ انسانوں کی لاشیں ہوں گی، 7 ارب 8 ارب انسان ختم ہو جائیں گے، جانوروں کی لاشوں کے ڈھیر ہوں گے، ہر گھر میں سکوت اور خاموشی ہوگی، کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کو قیامت لانے کے لیے کوئی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف آکسیجن کیسے ٹوٹی بند کر دے، بس ختم، ایسی اگریشن کی اللہ ٹوٹی بند کر دے، نل کا بند کر دے، چلو بھی بند کر دو 2 منٹ کے لیے، اللہ ہے۔ اور سنیں، زمین ہزاروں کلومیٹر نیچے دھنس جائے گی، زمین نیچے دھنس جائے گی، اور سب انسانوں اور جاندار کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پہاڑوں کا نظام ایسے ہوگا کہ وہ ریت ہو جائے، گاڑیاں چلنی ختم ہو جائیں گی، گاڑی نہیں چل سکے گی، کوئی پرواز نہیں ہو سکے گی، ہر چیز زمین ناکارہ ہو جائے گی، اور کئی کلومیٹر زمین نیچے دھنس جائے گی۔ کس وجہ سے؟ چند منٹ کے لیے آکسیجن ختم ہوئی ہے۔ سوچو، چند منٹ کے لیے آکسیجن ختم ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آکسیجن کو زندہ رکھنا ہے، اگر آکسیجن کو باقی رکھنا ہے، اگر اور آکسیجن کا نظام رواں دوا رہے، تو اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے، اللہ کی یاد بہت ضروری ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہے۔ اور اللہ کیسا کریم ہے، فرمایا کچھ لوگ نرم بستروں پہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، یعنی نرم بستروں بیٹھ کے تسبیح کرتے ہیں، اور میں قیامت کے دن بھی ان کو میں نرم بستر عطا کروں گا، اور قیامت کے دن جب پوری کائنات میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، میں انہیں اپنے عرش کا سایہ دوں گا، ان کے پاؤں کے نیچے زعفران، ریشم، عنبر، مشک، کستوری اور موتی گھاس بن جائیں گے، اور اسی پہ ٹہلتے نظر آئیں گے۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون، کوئی پیغمبر ہے، کوئی رسول ہے؟ میں نہیں، کملی والے کا وہ امتی ہے جو نرم بستروں پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ کیسی کریمی ہے، کیسی عطا ہے، کیسی بخشش کا سامان ہے، اور کیسا کرم ہے، سوچیں تو صحیح۔ آکسیجن کو زندہ رکھنا ہے، آکسیجن کو باقی رکھنا ہے، اور اگر آکسیجن کو باقی رکھا تو یہ نظام چلتا رہے گا، اور جس دن آکسیجن ختم ہو گئی
निजाम सारा का सारा ढेर हो जाएगा, हर चीज खत्म हो जाएगी, सारा निजाम, हर चीज ऐसे बिल्कुल खत्म हो जाए। खुद सोचें कि हमें आइंदा के लिए कितनी जिक्र की जरूरत है। एक चीज मैंने आपसे बात कही थी, मैं भूल गया। जब अल्लाह की जिक्र की महफिल होती है ना, फरिश्ते आते हैं, ये बात तो सुन ली ना। एक बात मैंने कही थी, फरिश्ते चेहरे पहचानते हैं। फिर ये बड़ी काम की बात है, फरिश्ते चेहरे पहचानते हैं। जहां आना जाना अक्सर हो तो बंदा चेहरे पहचान लेता है। आज मेरे पास एक साहब आए, पहले तो उन्होंने आके बहुत लड़ाई की पीछे बाहर, बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा कि आप पिछला रिकॉर्ड दें। उन्होंने कहा मैं नहीं लाया। उन्होंने कहा आपका फायदा है कि आपको पहले क्या दिया था, अब क्या दें, आपका फायदा है। फिर अंदर आए तो मैंने उनसे कहा आपने तो अच्छा नहीं किया। लगे जी हम आपसे मिलने आए हैं, उनसे मिलने आए हैं। मैंने कहा वो बंदे मैंने खड़ा किया हुआ है। मैंने कहा हमने तो ये सुना है कि तेरे दर्द ने कुतिया नाल अदब, हमने तो बड़ों के ये सुना है कि वो कहते हैं कि आपके तो हम कुत्तों का अदब करेंगे। आप इतनी बड़ी जंग करके, इतनी बड़ी सख्ती लहजे की करके आए हैं, इतनी बड़ी करके आए। अच्छा, मैं वो बंदा देखता रहा। मैंने कहा ये बंदा मेरा पहचाना हुआ है, बंदा मेरा पहचाना हुआ है। फिर बाद में पता चला कि वो बंदा कहने लगा कि मैं यहां आया और मेरी शादी की जो इस्तिखारा है वो भी आपने किया, अब बच्चे हो गए। मैंने कहा चेहरा पहचाना हुआ है। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा इस फकीर की पिछली मुरवतें सारी भूल गए और यहां बाहर इतना बड़ा तूफान मचा के आए हैं। फरिश्ते चेहरे पहचानते हैं, फरिश्ते। अब इसमें एक मैं आपको एक जबरदस्त बात मोती देता हूं। फरिश्ते क्या करते हैं, जब बंदे को कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, कोई अचानक उलझन होती है, कोई अचानक वाकया होता है, कोई अचानक किसी किस्म का मसला होता है, अचानक कोई मसला होता है, तो कहता है यार अब अल्लाह से मांगता है, दुआ करता है, तस्बीह करता है, जिक्र करता है, यार अब, यार अब अल्लाह से दुआ करता। तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह, पहचानी हुई आवाज है, मानूस आवाज है, यानी ये वो आवाज है जो पहले भी हमने सुनी थी। फरिश्ते पहचानते हैं फिर और अल्लाह से सिफारिश करते हैं, और अल्लाह पाक जल्ल शान हो उस सिफारिश की बुनियाद पे अल्लाह उनको फौरन अता कर देता है। और जो जिक्र नहीं करता और उसे कोई मुसीबत तकलीफ परेशानी हो और अल्लाह की याद में या रब कहता है, यानी या रब से मुराद अल्लाह को पुकारता है, तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह कोई नामानूस आवाज है, हमने आज से पहले कभी नहीं सुनी। आप सोच नहीं सकते, आप जो तस्बीह खाने में आते हैं मुशक्कतें करके, कुर्बानियां करके और जगह जगह की रुकावटों को दूर करके आते हैं, ये अपने चेहरों को पहचानवा रहे हैं, चेहरे पहचाने जाते हैं। मेरे यहां एक साहब हैं, आपको उनके घर वालों को पता नहीं होगा कि उनकी आज सालगिरह है, तारीख पैदाइश है। वो उसी दिन सुबह डब्बा लेके घर पहुंच जाता है। क्या हुआ? उन्होंने कहा साहब की आज सालगिरह है, फलां बंदे की सालगिरह है। हर बंदे को जाके सलाम करना। मैंने एक बार पूछा क्यों करते हैं? उसने ये चेहरे पहचाने जाते हैं। बाद में जब टिकट तकसीम होती है तो बहुत सारे चेहरे कहते हैं हाँ हाँ इन्हें देना चाहिए, क्योंकि वो चेहरे को देखते रहते हैं। कहा चेहरे को दिखाना चाहिए, चेहरे की पहचान होनी चाहिए, वरना इंसान सियासी जिंदगी में नाकाम होता है। उसने तो खैर बहुत लंबी तकरीर की, मैंने उसका खुलासा बताया। हाँ, वरना इंसान रूहानी जिंदगी में नाकाम होता है। वो कहने लगा सियासी जिंदगी, मैंने उसको लफ्ज बदल के क्या कहा, फरिश्ते अगर चेहरा नहीं पहचानेंगे तो इंसान रूहानी जिंदगी में नाकाम होगा। फरिश्ते आपका चेहरा अगर नहीं पहचानेंगे, फरिश्ते अगर चेहरा नहीं पहचानेंगे, इंसान रूहानी जिंदगी में नाकाम होगा। रूहानी जिंदगी में अगर कामयाबी चाहते हैं, रूहानी जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, उरूज चाहते हैं, कमाल चाहते हैं, फरिश्तों को अपना चेहरा पहचानवाएं। यही कब्र में होंगे, हाँ हाँ, और सकब कब्र से पहले यही होंगे जो रूह निकालेंगे, बेबसी की कैफियत होगी, यही कब्र में होंगे, और यही कब्र से पहले रूह निकालेंगे, यही फरिश्ते तो होंगे। चेहरे पहचानेंगे, कब्र में यही होंगे, क़यामत के दिन अल्लाह के अमर को पूरे करने वाले यही होंगे। खुजू फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, पकड़ो खींचो या इनको जन्नत में ले जाओ, यही होंगे। और बताऊं, मौत से पहले रिस्क तकसीम करने में अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटियां लगाई हैं। इसको थोड़ा दो, इसको ज्यादा दो। जब जिसके चेहरे पहचानेंगे, जिसका चेहरा पहचानेंगे, सोचो कैसे देंगे, सोचो तो सही कैसे देंगे। जिसका चेहरा पहचानेंगे, सोचो तो सही कैसे देंगे। बीमारियां, दुख, तकलीफें, हालात, सख्तियां, तलखियां,
अल्लाह पाक का अमर होता है इसके लिए स्याह बादल हो बरसे, और स्याह बादल से मुसीबतें, तकलीफें, सख्तियां, तलखियां, आजमाइशें, इम्तहान, और अमर होता है इसके लिए सफेद बादल बरसे, और सफेद बादल में बेटे, नेमतें, रिस्क, दौलत, इज्जत, सेहत, शान शौकत, वकार। सोचें, फरिश्तों से दोस्ती करना तो बेहतरीन काम है, और उसके लिए ये महफिलें, जिक्र, तस्बीह, उसकी यादें। फिर एक और चीज है, चेहरे शनासा होते हैं। फिर एक और चीज है, वो क्या? मुंह खावे त्याग शर्मावे। आप फरिश्तों को गिजा दे रहे हैं, ये नूर, ये जिक्र फरिश्तों की गिजा है। आप फरिश्तों को गिजा दे रहे हैं, आप फरिश्तों की गिजा का जरिया बन रहे हैं। हाँ हाँ, फरिश्तों की गिजा का जरिया बन रहे हैं। और मैं फरिश्तों की गिजा क्या है? खुशबू है, अल्लाह का जिक्र है। आप फरिश्तों की गिजा का जरिया बन रहे हैं, फरिश्ते आपकी गिजा खाते हैं। तो सोचो, जिसके घर से खाएंगे उसको पहचानेंगे नहीं, फिर उसके साथ क्या ख्याल है, उसका कितना ख्याल करेंगे, उसका कितना लिहाज करेंगे, उससे कितनी उसकी मदद करेंगे। इसलिए वो कौन सी अहादीस हैं जिनको जमा करें, तो जिसका मफहूम यही निकलता है कि फरिश्ते उनके कारोबार में मदद करते हैं, अगर बीमार हो जाए उनकी इयादत करते हैं, अगर परेशान हो उनका साथ देते हैं, उनका साथ देते हैं, उनका साथ देते हैं। मैं बैठा था मस्जिद नबवी में, एक बंदा आया, आप अबकरी वाले हैं? किसी दूसरे मुल्क से उम्रा करने आया था। जी मैंने, दुआ फरमाएं, ये मसाइल, ये मुश्किल। मैं क्या, देखें मैं तो खुद यहाँ सवाली बन के आया, मोहताज फकीर मंगता बन के आया हूँ। नहीं, आप कर दें। अच्छा, मैंने कैसे करूं? जो तस्बीह भी कर रहे हो, मुझे आप बता दें क्या करूं। मैंने कहा आप सूरत कुल हुवल्लाह पढ़े। कितना पढ़ूं? मैंने कहा पागल हो जाए, बहुत ज्यादा पढ़े। कुल हुवल्लाह पढ़ के ना एक काम करो, जो 70,000 फरिश्ता, और 70,000 से मुराद 70,000 नहीं, 70 लाख, 70 अरब, 70 करोड़, 70 खरब, अरबी जबान में 70 बेशुमार, बेशुमार के लिए इस्तेमाल में आता है। अरबी में 70 से मुराद 70 ये वाला नहीं, जिसको 70, 71, 70 ये नहीं। मैंने कहा इनको पढ़ पढ़ के ना, जो नफिल पढ़, तिलावत कर, जो कुल हुवल्लाह पढ़, ये जो सुबह से लेकर असर तक फरिश्तों की ड्यूटी है, मेरे आका के रोजे पे आके सलात व सलाम पढ़ें। फिर उनकी ड्यूटियां बदल जाती हैं, फिर असर से फजर तक इनको सलाम पढ़ने आते हैं। इन फरिश्तों को हदिया दे, और इतने फरिश्ते आते हैं, सरकार का फरमान है, मफहूम है कि क़यामत तक फिर उन फरिश्तों की ड्यूटियां नहीं लगती, वो पछताते रहते हैं, ए काश कि मेरे आका के रोजे पे हमारी सलातो सलाम पे फिर जिम्मेदारी लग जाए। वो फिर नहीं आएंगे। मैंने कहा जो पिछले आए थे ना, जो मौजूदा हैं, जो आइंदा आएंगे, अल्लाह के पास तो फोर्स पूरी है ना, खजाने तो अल्लाह के हैं। अच्छा, मौत इनको है ही नहीं, फरिश्तों को मौत है ही नहीं, बीमारी नहीं, तकलीफ नहीं, लूले लंगड़े नहीं, कुछ नहीं। ये माजूरियां इंसानों के लिए, ये मजबूरियां इंसानों के लिए अल्लाह ने रखी है। मैंने से कहा जो पहले आए थे, जो मौजूदा आए हैं इस वक्त सलाम पढ़ रहे हैं, जो आइंदा आएंगे, उन सबको अपने जिक्र का हदिया दे, हदिया दे, हदिया दे। अपने जिक्र का, जो जिक्र भी कर रहा, जो तस्बीह भी कर रहा, कि फरिश्तों दिल ही दिल में ये सारा आपको हदिया है, फरिश्तों दिल ही दिल में ये सारा आपको हदिया, उसको हदिया दे। और फिर हदिया के साथ अपनी साथ, हदिया के साथ अपनी ज़रूरतें भी साथ जोड़ दें कि अल्लाह के ख़जाने से ये मेरी माजूरी है, ये मजबूरी है, ये परेशानी है, ये हालात की सख्ती है, ये तंगी है, ये नाकामी है, ये उलझन है, ये दर्द है, ये सारी चीज़ें मुझे अल्लाह से मनवा दें, अल्लाह से मनवा दें। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा आप जाए, फौरन जाए। चला गया, फिर नहीं मिला मुझे। कुछ अरसे के बाद डाक में खत मुझे उन्होंने दिया कि मैं वो शख्स हूं जिसने आपको मस्जिद नबवी शरीफ में आपसे मुलाकात की थी, फला मुल्क से, फला। आपने मुझे ये अमल बताया था। मैं चंद दिन मदीना मुनव्वरा में रहा, फिर अपने वतन चला गया। वहां भी जाके मैंने जो तस्बीह मुझे ऐसी वहां से लगी कि मैं फिर वो भूल ना सका। मैं वो पढ़ता रहा, और उसी तरह तसव्वुर में कि हुजूर के रोज़ा अतर के सामने हूं। जो पहले फरिश्ते आए थे, जो मौजूदा हैं, जो आइंदा हैं, इन सारे फरिश्तों को मैं अपना जिक्र हदिया कर रहा हूं, और उनसे दरखास्त कर रहा हूं मेरा ये काम तो मनवा दें, क्योंकि आप तो आप हर वक्त अल्लाह की हुजूरी है। आप अल्लाह के अर्श को फरमाया फरिश्तों ने उठाया हुआ है। आपको वो अल्लाह पाक ने ड्यूटियां दी हैं, इसका रिस्क बंद कर दो, इसका रिस्क खोल दो, इसको मरीज बना दो, इसको सेहत दे दो। मेरा अमर इस वक्त यही है। इसके लिए कुशादगी कर दो, इसके लिए तंगियां कर दो, इसको इसकी नस्लों के लिए आजमाइश बना दो, इसके बेटों के लिए, इसकी नस्लों के लिए आंखें की ठंडक बना दो, कुर्रत आयुन। फरिश्तों की ड्यूटियां हैं।
اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں، لیکن اللہ اسباب میں فرشتوں کو جوڑا ہوا ہے، اللہ فرشتوں کی ذمہ داریاں لگاتا ہے۔ اب جو فرشتوں کے پاس روز آپ کے ہدیے پہنچ رہے ہیں، روز ہدیے پہنچ رہے ہدیے پہنچ رہے۔ اس پہ ایک واقعہ سنو۔ ایک پیر صاحب تھے، تو اس علاقے کے لوگ مجھ سے دوائی لینے آتے تھے۔ پیر صاحب دوائی بھی دیتے تھے، تعویذ بھی دیتے تھے، میت، ختم، قرآن، نکاح، اس علاقے کے سارا نظام انہی کے پاس تھا۔ اچھا، جو بھی بندہ میرا نام لیتا، پیر صاحب مجھے بہت زیادہ گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ میں نے انہیں نہیں دیکھا، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ مجھے آ کے کہتے تھے کہ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے، میں کوئی ہدیہ دے دیتا، میں کہ پیر صاحب کو کہنا یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ سندل کی شربت کی بوتل بھیج دی، اس طرح کوئی ہدیہ دے دیتا تھا۔ جو بھی ان کے گاؤں سے آتا تھا، ان کا گاؤں بہت عقیدت رکھتا تھا، ہدیہ بھیج دیتا تھا۔ ایک دفعہ میرے ساتھ کچھ لوگ تھے، تو میں پیر صاحب کے ہاں گیا، تو پیر صاحب نہیں تھے، ان کے ساتھ مسجد تھی، ہم وہاں بیٹھ گئے۔ اطلاع دی کہ فلاں علاقے سے طارق آیا ہے اور آپ کو ملنے آیا ہے۔ اچھا، پیر صاحب آئے نا، آ کے ایسے دیکھا، بھائی وہ حکیم صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، طارق صاحب وہ کہاں ہیں؟ میں کہ جی میں ہوں۔ نہیں، آپ کے والد کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا بابا ہوگا کوئی، ڈھٹ پیٹ ویٹ، 4 بندے ادھر 4 بندے ادھر، پیر ہے جنہیں گاڑی نہ نہیں چیندی، یہ کہاں ہوگا؟ میں ہوں۔ اچھا بسم اللہ بسم اللہ۔ ہم گلے ملے جی، بہت سارا ملے، ادھر ملے، میری جان نہ چھٹے، گلے مل رہے ہیں ہم، بہت زیادہ گلے مل رہے ہیں۔ آپ ہیں وہ جو تحفے؟ میں کہ جی بسم اللہ، میں ہوں آپ کا خادم ہوں۔ اچھا بس یار چھوڑ، کوئی غلط فہمیاں مک گیا، کچھ غلط فہمیاں نا، بس اب ختم ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہوگی واللہ، میں نے بھی نہیں پوچھا۔ اچھا، فوراً کھانا وغیرہ، میں کھانا میرا بالکل نہیں، آپ کھانا کھا کے جائیں گے، لنگر جو طعام ماں حاضر ہے۔ انہیں ہدیہ بھیجتا رہا، اور اگر آپ فرشتوں کو ہدیہ بھیجیں گے، سوچو، فرشتے کہیں گے اچھا وہ گلے ملو، سبحان اللہ۔ آپ جو روزانہ فرشتوں کو ہدیہ بھیجیں، اپنے ذکر کے، اپنی تسبیح کے، اپنے نفلی اعمال کے، اپنے اذکار کے، جو کسی قریب کی مدد کی اس کے، جو کوئی بھی نفلی صدقہ، خیرات، کوئی اعمال، کوئی نفلی روزے، تلاوت، کوئی بھی، وہ فرشتوں کو ہدیہ کر دے۔ ایک فائدہ اور ہوگا، جو فرشتوں کا ہدیہ کریں گے وہ سارا بینک میں محفوظ ہوتا جائے گا، سارا ریکارڈ بنتا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ ہم گواہ ہیں، ہمیں ہدیہ دیا، ہم گواہ ہیں۔ اور قیامت کے دن جس کے جتنے گواہ زیادہ ہوں گے اتنی اس کی ٹھاٹھ ہوگی۔ ہاں، فرشتے گواہ بن جاتے ہیں۔ آپ فرشتوں کو ہدیہ دے رہے ہیں، فرشتوں کو ہدیہ دے رہے ہیں۔ ایک تو فرشتے پہچانیں گے، چہرہ پہچانیں گے، دوسرا آواز پہچانیں گے کہ مانوس آواز ہے، جانی بوجھی آواز ہے فرشتہ۔ تیسری چیز، فرشتوں کو ہدیہ دے رہے ہیں، فرشتے کھائیں گے آپ کا ہدیہ، کیونکہ ان کی غذا ہے ہی نور، اور ذکر کے بعد ذکر ہے ہی نور، خوشبو نور ہے، خوشبو لگائیں، فرشتوں کو ہدیہ کریں، ان کی غذا ہے۔ نیک جنات کی غذا ہے خوشبو، عطر، نیک جنات کی غذا ہے، آپ ان کو ہدیہ کریں۔ جب یہ ہدیہ کریں گے کائنات باقی رہے گی، آکسیجن بچا رہے گا، اللہ آکسیجن کی ٹوٹی بند نہیں کرے گا، وال بند نہیں کرے گا۔ ہاں، اللہ کہے گا نہیں، ابھی اللہ اللہ کہنے والے ہیں، فرشتوں اس کائنات کو ختم نہ کرو، ابھی اللہ اللہ میرا نام لینے والے ہیں، میرا نام لینے والے ہیں۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کی زبان پہ اس کا کریم کا نام جاری ہو گیا، آپ کی زبان پہ درود سلام جاری ہو گیا، آپ کی زبان پہ تلاوت تسبیح کوئی اللہ کا نام جاری ہو گیا، سارا دن کام بھی کیے، اپنا نظام بھی چلایا، اور اس کا ذکر اور یاد بھی کیا۔ یہ کتنی نعمت ہے، کتنی عطا ہے، یاد رکھیں، اس کی شکر گزاری ہو۔ کریم آقا تو نے مجھے چنا ہے، تو نے مجھے چنا ہے، اگر تو میرا انتخاب ہٹا دے، بعض اوقات انسان کوئی بے ادبی اور اعتراض، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو محروم کرتے ہیں، ادب کی کمی اور اعتراض، یہ دو چیزیں اگر آ جاتی ہیں، بے ادبی اور اعتراض جب آ جائیں تو اللہ پاک اس بندے کو خیر سے محروم کر دیتا ہے، اعتراض کرنے والا اور بے ادبی کرنے والا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، دیکھو
عبادات سے پہلے وضو ہے. جتنی بھی عبادات ہیں، طواف کریں، تلاوت کریں، نماز پڑھیں، عبادات سے پہلے وضو ہے. ایک درویش بیٹھے تھے اور آپ نے ایک بندے سے فرمایا اٹھ جا وضو کر کے آ. وہ وضو کر کے آیا، پھر بیٹھ گیا. آپ نے پھر فرمایا جا وضو کر کے آ. پھر وضو کر کے آیا. آپ نے نہیں وضو کر کے آ. تو حیران ہوا، حضرت وضو تو کر کے آیا ہوں. فرمایا فقیر کی محفل کا وضو ادب ہوتا ہے. کسی فقیر کی محفل کا وضو کیا ہے؟ ادب ہے. اور ادب نہیں ہوگا پھر ہر خیر میں شر نظر آئے گا، ہر میں شک وسوسے بدگمانیاں نظر آئیں گی. جب ادب جائے گا، جب ادب جائے گا، پھر حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. جی حضور کیا جائے گا لیکن حکم کی حیثیت کو ختم کر دے گا جب ادب جائے گا. اور جب ادب جائے گا پھر اعتراض آئے گا. یہ مشرکین کھل کے تھے، منافقین کے اندر یہ دو چیزیں تھیں. ایک ان کے اندر صرف اعتراض تھا، ظاہری طور پہ ساتھ تھے، ہر چیز میں ساتھ تھے، اندر اندر اعتراض میرے آقا پہ کرتے تھے. یہ فلاں چیز کیسے ہے، ایسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ لوگوں کو بہلاوے کے لیے، بہکاوے کے لیے، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں. آپس میں بیٹھ کے تبصرے کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے. ضروری نہیں کہ روح کی دنیا کی ہر چیز سمجھ آ جائے. اس سارے ہال میں آکسیجن ہے، کوئی دکھا دے مجھے پکڑ کے. کہتے نہیں، انگریز نے کہا ہے. آپ کے سارے یہاں تسبیح خانے میں آپ کے موبائل کا نیٹ ورک ہے، آپ سگنل دیکھتے ہیں. کہتے ہیں انگریز نے کہا ہے نیٹ ورک ہے، بات ہو جائے گی. پھلوں کے اندر کیلشیم ہے، آئرن ہے، فلاں چیز ہے. کہا ہاں ہے، یہ چیز کھائیں گے تو اس میں فلاں چیز کی کمی دور ہو جائے گی، یہ چیز کھائیں گے تو یہ کمی دور ہو جائے گی. یہ ہے. اسی طرح ایک نظام ہے، ایک کائنات کا نظام ہے. اور اس نظام کو اگر یومنون بالغیب سے مانگیں گے کمال ہی دنیا، اور وہ روحانیت کا نظام ہے. اور اگر عقل سے پرکھیں گے تو سائنس کی دنیا کہتی ہے عقل چھوڑ، جو ہم کہتے ہیں وہ کر. اب کہتے ہیں نہیں، میں کسی بھی موبائل سے پہلے زیرو نہیں ملاؤں گا، میں زیرو کے بغیر ملاؤں گا، میری کال ملنی چاہیے. مل جائے گی. اگر نہیں مل رہی کہتے ہیں آپ بڑی سختی کرتے ہیں. انہیں کہا نہیں، یہ سختی نہیں، پابندی ہے. سختی اور پابندی میں فرق ہے، یاد رکھنا. اگر زیرو ملائیں، نہ ملائیں، اور کال کہتے نہیں ملتی، ملک کا کوڈ نہ ملائیں، کہہ رہے کال میں کوڈ ملائے بغیر کال ملاؤں گا، کہتے نہیں ملے گی. کہ کیوں نہیں مل سکتی، اتنی سختی کی ہوئی ہے. انہیں کہا نہیں، یہ سختی نہیں، پابندی ہے. کائنات کا نظام پابندیوں سے ہے. ہاں اس پابندی کو کوئی سختی کہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے. ایک سفر سے واپسی تھی تو مغرب کا وقت جا رہا تھا. بڑی مشکل سے سواری رکوائی، مغرب پڑھی. میرے ساتھ سیٹ میں ایک بندہ بیٹھا تھا تو مجھ پہ برس پڑا، بہت شور کیا اس نے. سنتا رہا. میں نے پوچھا کیا کرتے ہیں؟ کہ میں ڈاکٹر ہوں. ماشاءاللہ آپ تو ڈرپ تو لگاتے ہوں گے. کہ ہاں. میں نے کہا آپ آئندہ ایسا کریں، ڈرپ کو نا، جو ڈرپ کی وہ ہوتی ہے تھیلی کہوں کیا کہوں، بوتل، اس کو کینچی سے کاٹ کے نا گلاس میں بھر کے دے دیا کریں، بندہ پی لیا کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جانا تو اندر ہی ہے، سوئی چبھوئیں گے، قطرہ قطرہ جائے گا. 3-4 گھنٹے 2.5 گھنٹے ڈرپ کے لگتے ہیں، وہ قطرہ قطرہ اندر جائے گا. کیا اسے وقت ضائع کرتے ہیں؟ اتنی سختیاں کی ہوئی ہیں آپ نے ڈاکٹر صاحب. بس اس کو دیں، وہ گلاس میں گھونٹ گھونٹ کر کے پی لے. لگا آپ کی اپنی سائنس ہے، مجھ سے اس بات پہ الجھ پڑے. میں نے کہا اللہ کے نبی کی سائنس ہے، تیری اپنی سائنس ہے. وہ تو سمجھ آتی ہے، یہ سمجھ نہیں آتی. وہ سمجھ آتی ہے، یہ سمجھ نہیں آتی. انگریز کی سائنس سمجھ آتی ہے، روحانیت کی سائنس سمجھ نہیں آتی. وہاں سارے اعتراض ہیں. وہ کہتے ہو پابندی ہے، یہاں کہتے ہو سختی ہے. سختی نہیں ہے، پابندی ہے. سختی نہیں ہے، پابندی ہے. اعتراض کرنے والا، ادب کھونے والا محروم ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے. میں اپنے سامنے چہرے میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ یہاں تھے نہیں ہیں، اعتراض کھا جاتا ہے، اعتراض کھا جاتا ہے. تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کے دل پہ، آپ کی زبان پہ کچھ یادیں تازہ کر دی، کچھ یادیں زندہ کر دی. آپ کی زبان کے اوپر کچھ یادیں زندہ کر دی. آپ فرشتوں کو ہدیہ بھیج رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، بھیج رہے ہیں. فرشتوں کو ہدیہ بھیج رہے ہیں. پیر صاحب نے مجھے وہ محبت دی، وہ اس کے بعد پیر صاحب کا ہمارا تعلق بن گیا. پھر ہماری دوستی ہوگی. مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے، ابھی 2-3 سال پہلے فوت ہوئے، بہت بڑے تھے عمر میں. پھر ہماری دوستی بن گئی. فرشتوں سے دوستی لگائیں، یادوں کے ذریعے، تسبیح کے ذریعے، ذکر کے ذریعے. اچھا یہ تسبیح ذکر کرتے تو ویسے ہی ہیں، کرتے تو ویسے ہی ہیں،
करते तो वैसे ही है। फरिश्तों को हदिया करना शुरू कर दें कि या फरिश्तों, आप अल्लाह की नूरी मखलूक हैं, ये जिक्र भी नूर है, तो मैं आपको हदिया कर रहा हूं। इतर लगाएं, इतर लगा के कहें कि फरिश्तों मैं आपको हदिया कर रहा हूं। हाँ, आपकी गिजा है ये। इतर किसकी गिजा है? फरिश्तों की गिजा है। ले मैं अभी नकद लगा के उसको हदिया करता हूं, आप बेशक देखते रहो। इसमें भी एक वाक्य सुना, इसमें भी एक वाक्य सुना। वाक्य ये है, छोटा सा वाक्य। हलवा रोटी हो रही थी तकसीम। मैं आ रहा था स्कूल से, छोटा सा था, मुझे याद है मैं चौथी या पांचवीं पढ़ता था। हलवा रोटी तकसीम हो रही थी, मेरे साथ मेरा क्लास फेलो था। फिर हम टाटो में हम बैठ के पढ़ते थे, तख्ती मेरे साथ में थी और बस्ता मलेशिया वाले कपड़े में लिपटा हुआ था। मलेशिया वाले कपड़े में बस्ता लिपटा हुआ। तो उसकी गली इधर जाना था, मैंने इधर जाना था। वो आ रहा ना, हलवा तकसीम हो, कह रहे तारिक हलवा तकसीम हो रहा। उसने मुझे छोड़ा, भाग के हलवा ले आया और हलवा खा रहा था। आज भी मुझे उसका खाना, रोटी थी उस पर हलवा था, हलवा रोटी तकसीम हो रही थी, वो हलवा खा रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया मैं भी भाग जाता, मैं भी हलवा ले आता। अब मैं तो हलवा रोटी खा रहा हूं। ये देखें, आपकी जेब में इतर की शीशी नहीं है, ये इतर लगाया और मैंने कहा कि फरिश्तों मैं आपको हदिया दे रहा हूं। सबसे पहले इतर क्यों लगा रहा हूं? सुन्नत है। सबसे पहले किस लिए? सुन्नत है। सबसे पहले इसलिए कि मेरे आका कमली वाले की सुन्नत है। उसके बाद ये खुशबू जो मैंने लगाई है, इसको हाथों पे ऐसे मल रहा हूं, बल्कि मैं इस वक्त अपनी दाढ़ी पे लगा देता हूं। ये सुन्नत है। अगली, फरिश्तों की गिजा है, नेक जिन्नात की गिजा है, नेक जिन्नात की गिजा है। हाँ, नेक जिन्नात की गिजा है। एक दरवेश थे, अल्लाह वाले थे, पीर मोहम्मद अली शाह साहब पिपली राजन, बूढ़े आदमी, बाबा जी। एक साहब के यहां बैठे थे, कहने लगे मैंने सूरत मुजम्मिल बहुत पढ़ी, अल्फाज याद है मुझे आज भी उनके, बहुत पढ़ी। सारा दिन सफर में रहता हूं, सूरत मुजम्मिल पढ़ता हूं, रोजाना सैकड़ों की तादाद में अल्फाज याद है, पढ़ता हूं और फरिश्तों को खुशबू का हदिया देता हूं। लगा खुद लेता हूं, कहता हूं फरिश्ता तुम्हें हदिया। कहने लगे वो मेरे, और हाँ फरिश्तों को और जिन्नात को कहने लगा हदिया देता हूं। कहने लगे वो मेरे जिन्नात दोस्त हैं, वो दोस्त हैं, वो दोस्त हैं। कहने लगे एक दफा ना मैं एक सफर में था, तांगा नहीं मिल रहा था, तांगों का दौर था, घोड़ा तांगा, सवारियां बहुत कम, तांगा नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा फरिश्तों, जिन्नात की दुनिया, रोज गिजा देता हूं, परेशान हूं, कोई तांगे का इंतजाम करो। फिर ऐसे मैंने कह दिया। कहने लगा थोड़ी देर मैंने देखा कि एक तांगा दौड़ता हुआ आ रहा और उसमें 5 सवारियां बैठी हैं, छठी मैं बैठा। मैंने हाथ किया, मैंने कहा बाबा जी कहां जाना है? मैंने हाँ हाँ ठीक है बैठो। कहने लगे मैं तांगे में बैठा, उसने मंजिल पे उतारा। वहां के लोगों को फिक्र हुआ कि पीर साहब कैसे गए होंगे। मैंने उनसे कहा ऐसे तांगा आया था। कहने लगे हमारे यहाँ तांगा चलता ही नहीं। बंदे बैठे थे, कहने लगे पता नहीं आज तक तांगा तो नहीं चलता यहाँ। मुझे तो तांगे ने बिठाया और फौरन पहुंचाया। तेज रफ्तार घोड़ा था, सवारियां बैठी थी, मैं भी बैठ गया। गैबी मददें मिलती हैं, गैबी निजाम चलता है और गैबी निजाम के अंदर गैबी अल्लाह की अदाएं होती हैं, उसकी शफकतें होती हैं। हाँ, गैबी निजाम चलता, गैबी निजाम चलता। इसलिए इसलिए फरमाया कि जिसको निस्बतें बहुत ज्यादा मिल जाएं, जो जिक्र बहुत ज्यादा करे, साहिब निस्बत हो, आहले जिक्र हो, साहिब निस्बत हो, आहले जिक्र हो, पर मैं अल्लाह उसकी नाराजगी को नापसंद करता है। उसको तकलीफ देने वाला, इतराज की शक्ल में या किसी शक्ल में तकलीफ देने वाला, अल्लाह पाक उसकी नाराजगी को नापसंद करता है। फिर अल्लाह पाक फरमाया उसका बदला पहले दुनिया में लेते हैं, फिर आखिरत में लेते हैं। एक दरवेश थे, जा रहे थे, किसी बंदे ने उन पे एतराज किया, बुरा भला कहा। आपने अपने खादिम से कहा इसको 1-2 थप्पड़ मार दे, उसने नहीं मारे। आगे वो बंदा गया, ठोकर लगी, गिरा और उसका गर्दन टूट गई, मर गया। तो आपने फरमाया खादिम से तुझे मैंने कहा तो था इसको थोड़ी सी सजा दे दे ताकि अदला बदला हो जाए, और इसको बड़ी सजा मिल गई। सख्त सर्दी थी, दुर्वेश जा रहे थे। एक साहब अपनी बीवी के साथ जा रहे, नई शादी, तो कीचड़ थी,
दरवेश के पांव की जूती खड़ाओं से कीचड़ उठी और उसकी बीवी के कपड़ों पे, उसके कपड़ों पर पड़ी, उन्होंने खींच के थप्पड़ मारा। ख्याल नहीं आता, कीचड़, चुप कर गए, आगे गए। आगे एक बंदा गरम गरम दूध का प्याला लेके मीठा खड़ा, हजरत ये पानी प्याला कबूल फरमाए, प्याला लेके कहने लगे कहीं थप्पड़ मरवाता है, कहीं प्याला देता है। मैं तेरी हर अदा पे, तेरी हर अदा पे तस्लीम और रजा है। एक बंदा थोड़ी देर में भागता हुआ आया, हजरत जिसने थप्पड़ मारा वो गिरा और मर गया, आपने इतनी बददुआ दी। और मैं नहीं, दो आशिकों का मुकाबला हुआ। मेरी अल्लाह से मोहब्बत थी, उसकी बीवी से मोहब्बत थी, अल्लाह को, उसको बीवी की तौहीन बर्दाश्त नहीं हुई, अल्लाह को मेरी तौहीन बर्दाश्त हुई, अल्लाह को मेरी तौहीन बर्दाश्त। इसने फरमाया, हदीस के अल्फाज मफहूम है, जो किसी अल्लाह के दोस्त से नफरत करता है, दुश्मनी करता है, अर्शों से ऐलान होता है कि मेरा इसके साथ ऐलान जंग है, और ऐलान जंग में अल्लाह ही जीतता है, बंदा तो नहीं जीत सकता। जब अल्लाह और बंदे सामने आए और जंग अल्लाह और बंदे में हो जाए तो फिर कौन जीतेगा? अल्लाह ही जीते। और एक और जगह अल्फाज है, जो किसी हमारे दोस्त से दुश्मनी करता है, हम उसको उसके ऊपर अपने कुत्तों में से कुत्ता मुसल्लत करते हैं, बलाओं में से बला मुसल्लत करते हैं, आफतों में से आफत मुसल्लत करते हैं, वो किसी भी शक्ल में हो, वो किसी भी शक्ल में हो। तो अल्लाह पाक ने आपको ये जो जिक्र की तौफीक दी है ना, इस पे शुक्र किया करें। कभी शुक्र नहीं किया तो नदामत हो, अल्लाह ये तो आज पता चला, ये तेरा इंतखाब है, ये तेरी अता है, ये तेरी मेहरबानी है, ये तेरी शफकत है। ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं, कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं, ये तेरी मेहरबानी से कदम उठे हैं, ये तेरी शफकत से कदम उठे हैं। वरना मैंने अपनी आंखों से, अल्लाह से कहें या अल्लाह मैंने अपनी आंखों से कितने लोगों को महरूम होते देखा, कितने लोगों को दूर होते देखा, कितने लोगों को जुदा होते देखा, और कितने लोगों को बेफैज होते देखा एतराज और बेकदरी की वजह से। ए करीम आका, तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस काबिल बनाया, ये तेरी अता है, ये तेरी शफकत है, ये तेरी मेहरबानी है। और फिर सूरत इखलास का ये अमल, जिसमें मिल बैठ के कोई दर्द से पढ़े, कोई गम से पढ़े, कोई सोच से पढ़े, कोई अदाओं से पढ़े, कोई वफाओं से पढ़े, कोई इश्क से पढ़े, कोई आंसू बहाते हुए, कोई सिसकियां लेते हुए, कोई यकीन से पढ़े, कोई अल्लाह के ध्यान से पढ़े। ये सूरत इखलास मिल बैठ के जो हम पढ़ रहे, जिसकी आज 7वीं जुमेरात है, अल्लाह, ये कोई छोटा अमल है? इतना ताकतवर अमल, इतना ताकतवर अमल, इतना ताकतवर अमल कोई छोटा अमल है? जिसके सिर्फ 10 दफा पढ़ने से, सूरत इखलास सिर्फ 10 दफा पढ़ने से जन्नत में अल्लाह कहता है एक महल बना दिया। जिसके 10 दफा पढ़ने से जन्नत का महल बनेगा, उसके 10 दफा पढ़ने से दुनिया में कोई नफा नहीं होगा। जिसको फरमाया, जिसको जो फजर के बाद सुबह के वक्त 10 दफा पढ़ेगा, सारा दिन अल्लाह उसकी नफ्स शैतान जिन्नात से हिफाजत करेंगे। जो सिर्फ 10 दफा पढ़ेगा, उसको पहाड़ के बकदर उसको अल्लाह अजर अता करेगा। सिर्फ 10 दफा पढ़ने के फायदे इतने ज्यादा हैं कि इंसान गुमान नहीं कर सकता। जो अभी आप बैठ के सैकड़ों, हजारों, लाखों पढ़ेंगे, हाँ हाँ, पूरी दुनिया का मजमा इस वक्त हमारे साथ है, पूरी दुनिया का मजमा इस वक्त हमारे साथ है, पूरी दुनिया का मजमा सूरत इखलास में। कोई किस हाल में बैठा, कोई किस दर्द में बैठा, कोई किस गम में बैठा। अल्लाह को गमज़दा लोग पसंद हैं, अल्लाह को दर्द से पढ़ने वाले पसंद हैं, अल्लाह को मोहब्बत से पढ़ने वाले पसंद हैं, अल्लाह को अपनी यादों में पढ़ने वाले पसंद हैं। और याद रखना, जिस दौर में अल्लाह वालों, जिस दौर में उसका जिक्र करने वाले खत्म हो जाए या कम हो जाए, जो उसका जिक्र करेगा अल्लाह की मोहब्बत उसकी तरफ दौड़ के आएगी। क्यों? मजमा ये थोड़ा है, तोहफों का पहाड़ है, अल्लाह के देने वाले खजानों का पहाड़ है, लेने वाले ही थोड़े हो गए। तो जब लेने वाले थोड़े हो जाएंगे, फिर झोलियां ज्यादा भरी जाती हैं, फिर माल ज्यादा दिया जाता है, फिर अता ज्यादा होती है, जब लेने वाले ज्यादा हो। अब ये देखें, आप कहते हैं कि एक सड़क ये है, जैसे हमारा ये चौक है ना, ये चौक है हमारा, ये 6 सड़कें यहां से निकलती हैं, ये सारी 6 सड़कें निकलती, आपने जाना है और 6 सड़कें पहुंचे आपके घर पे, तो आप कौन सी सड़क का इंतखाब करेंगे, मसरूफ या फारिग? जिस सड़क में रश नहीं है, आप वहां का इंतखाब करेंगे। ये अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, तस्बीह, अमाल करने वाली जो शहरा है, इस पे थोड़ी ट्रैफिक है, ज्यादा रश नहीं है। अमूमी तौर पे मखलूक खुदा उसकी यादों को भूल चुकी है, उसकी यादों से ताल्लुक खत्म हो चुका है, उसकी यादें, उसकी मोहब्बतें टूट चुकी हैं। मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा दफ्तर, मेरी नौकरी, मेरी मिल, मेरी फैक्ट्री, मेरा घर, मेरी सेहत और मेरी सेहत और मेरी सेहत के सारे निजाम उसको भूल चुके हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आखिरी दर्जे के हेल्थ कॉन्शियस,
اپنی صحت کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اتنا خیال آخر ہو جاتی ہے۔ اچھا اتنا خیال رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اتنا خیال رکھیں کہ روح کی صحت کو بھول جائیں، من کی دنیا کو بھول جائیں، جذبوں کی دنیا کو بھول جائیں، آخرت کی دنیا کو بھول جائیں، اتنا خیال۔ میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، بہت زیادہ۔ مجھے ایک میجر صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم 11 بہن بھائی، غالباً بتایا 11 یا 12 بہن بھائی تھے، جتنے پیسوں کی میں نے سبزی لی تھی گھر کے لیے، اتنے پیسوں کا اس بندے نے ایک بہت بڑا سیب لیا تھا چن کے۔ اس نے کہا جی یہ سیب، اس نے کہا جی اس سیب کو تول کے کہا اتنے کا بنے گا، اس نے کہا ٹھیک ہے دے دے۔ بات ہو رہی تھی اس بندے کی، وہ شام کو ٹینس کھیلتا تھا، بالکل سفید اس کی پینٹ ہوتی تھی اور نیلے رنگ کی اس کی شرٹ ہوتی تھی۔ اس دور میں عمومی یہ مزاج نہیں تھا، یہ میں آج سے تقریباً 35-40 سال پرانی بات بتا رہا ہوں۔ ٹھیک عصر کے بعد اس نے ٹینس کھیلنا ہے، سورج ڈوبتے ہوئے، اس کی ٹیم ہوتی تھی، نوجوان ہوتے تھے جو ان کی گیندیں اٹھا کے دور سے لاتے تھے، اور اس نے کھیلنا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ میری اتنی کیلوریز ہے، اتنا نظام ہے، اتنی چربی ہے، اتنا فیٹ ہے، اتنا نظام، یہ گھلنا چاہیے، دل کے امراض کے لیے بہت ضروری ہے، دل کے نظام کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ وہ میدان اجاڑ ہو گیا، وہ سارا میدان ہی ختم ہو گیا۔ وہ بچے، اس دن مجھے ایک بچہ ملا تو میں نے کہا وہی ہے جو فلاں فلاں صاحب کی ٹینس، ہاں۔ میں کہا بھی بوڑھے ہو گئے، وہ مر گئے، مٹ گئے، اللہ نے بخش دیا ہوگا، اس کی کریمی ہے، اس کے سب کے بارے میں ہمارا اچھا گمان ہے، پر اتنا زیادہ صحت کا خیال ضرور کریں، گناہ نہیں، میں کہاں کہہ رہا ہوں، لیکن روحانی صحت کا خیال، روحانی صحت کا خیال بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ اور یہ اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو چن لیا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بیٹھے ہیں اور تسبیح خانے میں بیٹھے ہیں، خواتین بھی مرد بھی، کریم نے آپ کو چن لیا۔ اللہ کہتے ہیں اتنی صحت کا خیال، اتنی روحانی صحت کا خیال، فرشتوں کو تمہارا دوست بنا دوں گا، جنات کو تمہارا دوست بنا دوں گا، اور میں خود تمہارا دوست بن جاؤں گا۔ تم میرا مجمع میں بیٹھ کے ذکر کرو، میں فرشتوں کے مجمع میں کروں گا، فذکرونی اذکرکم، تم تنہائی میں کرو، میں تمہارا تنہائیوں میں ذکر کروں گا، تم مجھے دل میں یاد کرو، میں فرشتوں کی محفل میں تمہیں بیٹھ کے یاد کروں گا، اور جسے میں یاد کرتا ہوں اس پہ زوال، اس پہ پریشانیاں، ناکامیاں آ نہیں سکتی۔ اگر آتی بھی ہیں کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے، تو میں اس کا ساتھی ہوتا ہوں، اور میں اس کا ہم سفر ہم راز ہوتا ہوں، اور میں اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ نے مجھے آپ کو دے دی، کتنی بڑی عطا ہے۔ ایک واقعہ سنا، پرانی بات ہے، میں یہاں شمالی علاقہ جات میں گیا تو ایک صاحب مجھے ساتھ بیٹھے تھے گاڑی میں، مجھے کہنے لگے یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، یہ مسئلہ ہے، بیٹھے ہوئے تھے، گاڑی بھی انہی کی تھی، تو یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، کو حالات کی سختی تنگ۔ تو میں نے کہا جیب سے کاغذ ہے؟ کاغذ نہیں ہے، ٹیشو پڑا ہوا تھا، میں نے ٹیشو لیا، قلم سے میں نے لکھنا شروع کیا، ٹیشو کے اوپر ڈبہ الٹ کے ٹیشو سے لکھنا شروع کیا۔ میں نے 40 بار یا رب لکھا، اور ہر دفعہ دل میں کہا اللہ اس کی مصیبت ہے، اس کی پریشانی ہے، حالات کی سختی ہے، تو کرم کر دے، تیری مہربانی ہے۔ ہر یا رب پہ میں نے اللہ کا تصور کیا، ذکر اللہ کا تو دھیان بھی اللہ کا، کہو سارے ذکر اللہ کا۔ ہاں، اس لیے فرمایا اگر میرا ذکر میرے دھیان کے بغیر کیا، خطرہ ہے میں منہ پہ نہ مار دوں۔ تو ویسے لکھا میں نے 40 دفعہ لکھا، 40 دفعہ لکھ کے نا نیچے اس کی حاجت لکھی، ساتھ وہ دریائے کنہار بہ رہا تھا بڑا سارا، میں کہا جا کے اس میں ڈال دے، دریا میں ڈال، ٹیشو ڈال کے آ گیا۔ سفر تھا 2-3 دن کا، چند دن کا، ختم ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ مجھے ملا، مجھے کہا میرا کام ہو گیا، میں خوشی سے کہا میرا کام ہو گیا، میں بھول گیا، ایک کے بعد دوسری دنیا۔ کون؟ کہا آپ نے تعویذ؟ ہاں تعویذ ڈالا تھا۔ کہنے لگا میں ڈال سکتا ہوں؟ بالکل ڈال سکتا ہوں، مجھے اجازت ہے؟ کہ سب کو اجازت ہے۔ آپ سوچیں 40 بار یا رب لکھا، ایک ہمارا نقش ہے، اور ایک ہمارا دریائے نیل کا نقش ہے، اوہ کمال ہے، اور ایک ہمارا نقش یار غار، نقش یار مزار، لکھ اسے آٹا گوند، آٹا گوندنے کے بعد پرندوں کو کھلا، ساری مرادیں پوری، ہر حاجت پوری۔ کمال نقش، کمال نقش۔ یادیں اس کی جس شکل میں ہوں، ادعونی استجب لکم، آؤ مانگو تو صحیح، آؤ مانگو، میں پوری کرتا ہوں، میں دیتا ہوں، میں جھولیاں بھرتا ہوں، اگر کبھی دیر ہو جائے گھبرانا نہیں۔ میں نے پچھلے دفعہ ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو، غریب بیچارہ مزدوری کر کر کے لے آیا، بیوی نے بھی مزدوریاں گھر میں کی،
मजदूरी कर करके ले आया और ऊन इकट्ठी करके ले आया। बीवी ने कहा मुझे ऊन ला के दे दे, ऊन को काटूंगी, धागा बनाऊंगी, फिर ऊन का लिबास बनाऊंगी, चीजें बनाऊंगी, फिर ये बेच आना, फिर इससे पैसे आएंगे, फिर हम इससे और ज्यादा कारोबार करेंगे। इस तरह होते होते हम खुशहाल हो जाएंगे। ऊन ले आया। जब ऊन ले आया तो अब वो ऊन रखी थी, एक चील आई और वो ऊन उठा के ले गए, एकदम ऐसे चपटी और सारी ऊन उठा के ले गए। ये रोने लगे बेचारे, अल्लाह इतने दिनों की कमाई, पैसा पैसा, रत्ती रत्ती, दमड़ी दमड़ी, कौड़ी कौड़ी जमा करके, या अल्लाह ये सबर वाले थे। बाज़ औक़ात अल्लाह हाथों से दे के छीन लेता है और इंसान समझता है मेरे से जुल्म हुआ है। हाथों से दे के अल्लाह छीन लेता है, इंसान कहता है जुल्म हुआ है। जो अल्लाह की पहचान रखने वाले कहते हैं, वो कहते हैं लुत्फ़ सजन दम बदम, कहरे सजन गाह गाह, ईवी सजन वाह वाह, ते ऊवी सजन वाह वाह। मौला मुझे तेरी तस्लीम और रज़ा है, अगर तूने ले लिया तो इसमें कोई खैर होगी, मुझे पता नहीं, मैं फिर भी तुझसे मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा। अब ये भाई घर वाले बेचारे अल्लाह से मांगते भी रहे, रोते भी रहे कि या अल्लाह छोटे छोटा पैसा पैसा जमा करके ये ऊन ली थी। फिर पैसे जमा करना शुरू हो गए। कुछ ही दिनों के बाद उस माई ने कहा कि फलां दुर्वेश हैं, उनके यहां जाओ, कोई दुआ कराओ कि हमारे दिन बदल जाएं, हमारी सुबह शामें बदल जाएं, कोई दुआ कराओ और उनसे कोई अल्लाह अल्लाह कर ले आओ। ये वहां गए, ये वहां जाके बैठे तो एक काफिला आ गया ताजरों का, और ताजरों के काफिले ने आके वहां एक कहानी सुनाई कि हम कश्ती में जा रहे थे, अचानक हमारी कश्ती में सुराख हो गया। बहुत कोशिश की उसको बंद करने की कि सुराख बंद न हुआ, और हमें खतरा था कि हमारी कश्ती डूब जाएगी और हम खत्म हो जाएंगे। अचानक एक चील ने ऊन फेंकी हमारे पास, और हमने वो ऊन जो ठोंसी उस सुराख में, सुराख बंद हो गया। अच्छा, इसी दौरान कहने लगे कि हम सब ने मन्नत मानी। किसी ने कहा या अल्लाह निजात दे दे, मैं 100 दिनार सदका करूंगा, किसी ने 200 दिनार, किसी 500 दिनार, किसी ने कितने, या अल्लाह आज की मौत, ये परेशानी हम पे टाल दे। मन्नत मानते मानते हर बंदे ने सदके की नियत की। चील आई और ऊन फेंक गए, और वो ऊन हमने डाली, कश्ती बच गई, पानी निकाल दिया, सुराख बंद हो गया। अब ये सारी सदके की वो जो हमने नियत की थी, वो सारी रकम लेके आए हैं। आपके पास कोई जरूरतमंद होंगे, आप उन्हें दे दें। अब वो साथ बैठा हुआ था जिसकी चील ऊन ले गई थी, वो साथ बैठा हुआ है। अल्लाह, वो साथ बैठा है। आपने कहा भी तो अपनी बात सुना इनको, इस जगह ऐसे ऐसे मैंने पैसा पैसा जमा करके ऊन ली थी और इसी तरह चील ले गई, अल्लाह की रजा पे राजी हो गए। अब इस दुर्वेशों के पास कोई दुआ अल्लाह अल्लाह लेने आए हैं कि अल्लाह हमारे कुछ दिन संवार दे, कोई हमें भी खुशहाली, कोई हालात संवर जाए, बस इसलिए आए हैं। हजरत ने फरमाया ये 10,000 सोना ये तुम्हारे लिए ले जा। हाँ, दिनार, ये सोने का ढेर, सोने की थैली, ये ले जा। वो घर ले गया, उसकी नस्लें आबाद हो गए। उठ यार फरीद थी शादवल, उठ यार फरीद थी शादवल, मुंह झांको ना कर यादवल, ए झोंका थिसन आबादवल, दरिया नवा दे सदा हिक मणि, उठ यार फरीद थी शादवल। फरीद उठ, खुश हो जा, मुंह झांको ना कर यादवल, ये उदासियों को फिर याद ना कर। हाँ, मुंह झांको ना कर यादवल, उठ यार फरीद थी शादवल, ए झोंका थिसन आबादवल, ये तेरे घर झोंके, ये तेरी जिंदगियां, तेरे वेड़े, ये फिर आबाद होंगे। दरिया नवा दे सदा हिक मणि, दरियाएं भी अपने रुख बदल देते हैं, दरिया भी एक वक्त आता है अपना रुख बदल देता है। तेरी मुसीबत दरिया से बड़ी तो नहीं है। हाँ, तेरी मुसीबत दरिया से बड़ी तो नहीं। आप तो फरिश्तों के दोस्त बन चुके होंगे। हाँ, बन चुके हैं, आपको मुबारक हो। इतने अरसे से तस्बीह कर रहे, फरिश्तों को गिजा दे रहे, फरिश्तों के दोस्त बन चुके होंगे। आप फरिश्तों के चेहरे के शनासा होंगे। फरिश्ते पहचान, हाँ मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, ये हाँ बिल्कुल पहचानता हूँ। आप फलां के बेटे नहीं, पहचानता हूँ। आप फरिश्तों के दोस्त बन चुके हैं, आप फरिश्तों के वाकिफ बन चुके हैं। आपकी आवाज फरिश्तों की शनासाई में है, आपकी आवाज पहचानी जा रही है, ये पहचानी आवाज है। आप तो इतना कुछ पा चुके हैं। हकीकत कह रहा हूं मैं, आपको सब्ज बाग तो नहीं दिखा रहा। तस्बीह, जिक्र, हाँ ये पता नहीं था कि फरिश्ते दोस्त बन जाते हैं, फरिश्ते शनासा बन जाते हैं, फरिश्ते सफारशी बन जाते हैं, और फरिश्ते खिदमत में लग जाते हैं, खिदमत में लग जाते हैं, खिदमत में लग जाते हैं, खिदमत में। फिर जहां आप जाएंगे फरिश्ते भी साथ होंगे, तो कहेंगे नहीं हमारा दोस्त नहीं जा रहा,
تو ہم بھی نہیں جاتے. یارہ نال بہارا. وہ ایک جگہ ہم گئے تو ایک جگہ دیکھنے کے لیے پہاڑوں میں, انہوں نے کہا یہ جگہ بن رہی پانی کی, انہوں نے کہا یہ نہیں جا سکتا, آپ جا سکتے ہیں. میں کہا چھوڑ نہیں جاتے ہم, یارہ نال بہارا, اگر یہ نہیں جا سکتا تو ہم بھی نہیں جائیں گے. چھوڑ دیے. تو فرشتے تو آپ کے دوست بن گئے, فرشتے شناسا ہو گئے, فرشتوں نے آواز پہچان لی. میں سارا سرکار کے فرمان کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے. فرشتوں کو ہدیہ آپ نے دے دیے, دے دیے. آپ تو فرشتوں کے قریب آ گئے, قریب سے قریب تر آ گئے, اور قریب تر آ گئے. اور زندگی کا یہ دلچسپ سفر جاری اور ساری رہے گا, یہ محبوب سفر جاری اور ساری رہے گا. سانسوں کے تانے بانے ٹوٹ جائیں, اس کا امر ہے, کون سا وقت مقرر ہے, پر یہ زندگی کا سفر جاری رہے گا. ہاں, سورۃ اخلاص پڑھنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ آج وہ کر کیا رہا ہے. اس کے دائیں نامعلوم کوئی ولی بیٹھا ہے, آگے ولی بیٹھا ہے, کوئی غوث بیٹھا ہے, کوئی پہنچی ہوئی ہستی بیٹھی ہے, کوئی لجپال اللہ کی نعمتوں والا بیٹھا ہے, کچھ سخی بیٹھا ہے. ایسا ہے, سخی ہے, بظاہر اس کی شکل کوئی بزرگوں جیسی نہیں ہے, پر سخی اللہ کے بڑے قریب ہوتا ہے. سخی اللہ کے بڑے قریب ہوتا ہے. سخی سے تو شیطان ڈرتا ہے, سخی سے شیطان خود ڈرتا ہے. پتہ نہیں اس محفل میں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے جو اللہ کے ساتھ دوستی میں تعلق میں, اور کتنے ہوں گے جو بزرگ, کتنے ہوں گے جو دوست, کتنے ہوں گے جو سخی ہوں گے صرف. اور یہ صرف نہیں, سخی ہونا بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. ان کیفیتوں میں بیٹھ کے جب سورۃ اخلاص پڑھیں گے اور اللہ کی یاد کریں گے, اور سورۃ اخلاص ساری کی ساری اللہ کی تعریف ہے, ساری کی ساری, اور اللہ پاک کی تعریف کے ساتھ ساتھ میرے اللہ کی خوشامد ہے, میرے اللہ کی منت ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور نعمت ہے, ایک اور نعمت ہے, اور بڑی طاقتور نعمت ہے. وہ یہ ہے کہ میرے اللہ پاک کی, میرے اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ میں اللہ پاک کی لوگوں کے سامنے جو شرک کرتے ہیں ان سب کو کہہ رہا ہوں, نہیں نہیں میرا اللہ ایسا نہیں, ایسا ہے, ایسا نہیں, ایسا ہے, اللہ ایسا نہیں, ایسا. اللہ کہتا ہے میرے بندے, تم مخلوق میں میرے بندوں میں بیٹھ کے, میرے بندوں میں بیٹھ کے میری صفائیاں بیان کرتا ہے, میری صفائیاں بیان کرتا ہے. لم یلد صفائی, ولم یولد, اللہ کی صفائیاں ہیں. جو اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے, اللہ کہتا ہے نہیں نہیں, میں ان چیزوں سے پاک ہوں. اللہ کی صفائیاں کرتا ہے. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے, تو میری صفائیاں بیان کرتا ہے, میں تو ویسی پاک صاف ہوں, یہ اخلاص تمہارے لیے اتاری تھی, تم میری صفائیوں, میری محبتوں, میری خوشامتوں, میری منتوں میں لگ جاؤ. میں تمہارے کام ایسے بناؤں گا, گمان سے بالا تر, خیال سے بالا تر, احساس سے بالا تر. لگ جاؤ. سوچیں تو صحیح, سورۃ اخلاص پڑھنے والے کا اللہ کے ہاں تعلق کتنا ہوگا. اور پھر یہ اجتماعی عمل, یہ ہر سال کی 11 جمعراتیں, یہ ہر سال کا اجتماعی عمل, اور یہ ہر سال کے اجتماعی عمل کی اجتماعی نعمت, اللہ کے ہاں اس کی قیمت, اس کا مقام, اس کا رتبہ, اس کا درجہ اللہ کے ہاں کیا ہے. ہاں. اور پھر جو جھولیاں بھرتی ہیں, مرادیں ملتی ہیں, مشکلیں حل ہوتی ہیں, ناکامیاں دور ہوتی ہیں, حالات کی سختیاں تلخیاں, حتیٰ کہ بڑے بڑے حادثات ہماری خطاؤں کی وجہ سے, یا کسی جادوگر کے جادو کی وجہ سے, یا کسی ظالم کا ظلم کا نظام جال بنا ہوا ہے. بڑے بڑے حادثات اور بڑی بڑی آزمائشیں اور بڑے بڑے جال ایسے ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے, افریقہ کے ایک لمبے سفر میں ہم تھے, ہم ذکر کر رہے تھے, پیدل کا سفر تھا, رات ہو گئی, درمیان میں ایک ندی پڑی تھی. ندی میں دیکھا تو پتھر ہیں اور تھوڑا تھوڑا پانی ہے, تو کہا ہم پتھروں پہ پاؤں رکھ کے ندی ساری پار کر کے, بڑی ساری ندی تھی, آ گئے. رات کو جب پہنچے, جنگل کے باسی دوسرے اکٹھے ہو گئے. آپ کیسے آ گئے؟ کیسے آ گئے؟ کہہ رہے ندی, وہاں پتھر تھے. کہ لو پتھر نہیں تھے, مگرمچھ تھے. ہمارے تو کئی جانور بندے گم ہو گئے. ان کے نہیں, ہمارے تو کچھ نہیں ہوا. ہمیں رات کی تاریکی میں ایسے پتا چلا کہ وہ پتھر ہیں ندی کے اندر, ادھر بھی پانی بہ رہا, ادھر بھی بہ رہا, ہم پتھروں پہ پاؤں رکھتے رکھتے یوں آ گئے, اور وہ مگرمچھ تھے. لیکن حیرت سے ہمیں دیکھیں, ہمارے ہاتھ پاؤں بچ گئے, کچھ بھی نہیں, پتھر تھے. کہنے لگا صبح ہمیں پھر لے گئے, وہ تو بڑے بڑے خطرناک خوفناک مگرمچھ تھے, دور سے دکھایا. خیال کرنا ایک دم میں مگرمچھ پکڑتا ہے, ہضم کر کے ختم کر دیتا ہے. سورۃ اخلاص کتنے کتنے بڑے بڑے مگرمچھوں سے ایسے بچاتے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہم سمجھتے ہیں تھوڑے سے پتھر تھے, تھوڑا بہت ایسے جو ہے وہ کوئی تکلیف ہلکی پھوسی ایسی ہوئی, اور ہلکی سی تکلیف میں ایسے ہم یوں نکل گئے. وہ ہلکی تکلیف نہیں ہوئی,
وہ بہت بڑا مگر مچھوں کا ایک سمندر تھا جو ہضم کر جاتا. وہ ہلکی پھلکی تکلیف پتھروں پہ ایسے ڈولتے ہوئے یوں جھولتے ہوئے یوں نکل گئے. یہ سورت اخلاص مل بیٹھ کے پڑھنا, درد کے ساتھ, غم کے ساتھ, جذبوں کے ساتھ, سچی کیفیتوں کے ساتھ. اللہ پاک کہتا ہے کہ ٹھہر جا, تیرے پر بڑے بڑے مگرمچھ, طوفان, جادو, جنات, اثرات, بندشیں, ناکامیاں, حادثات, آزمائشیں, یہ ساری چیزیں تھیں, اور مگرمچھ تھی, یہ ساری بلائیں تھیں. تجھے ہلکے پھلکے ایسے تھوڑا سا 2-3 اوپر نیچے کر کے تجھے منزل پار کرا دی, تجھے پتہ ہی نہ چلا. مولا کس وجہ سے؟ کہا وہ تسبیح خانے تو نہیں گیا تھا, سورۃ اخلاص نہیں پڑھی تھی, 11 جمعراتوں کی حاضری نہیں ہوئی تھی, تو پوری دنیا میں کام چھوڑ کے تسبیح خانے کے انتظار کر کے فلاں ملک میں فلاں جگہ نہیں بیٹھا تھا. کیا آج وہ بلائیں آفتیں تجھ سے ہٹ گئیں. کیوں؟ تو میری صفائیاں بیان کرے, تو لوگوں کو میرے بارے میں کہے میرا رب پاک ہے, بے نیاز ہے, کوئی بیٹا نہیں, کوئی بیٹی نہیں, جنا نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں, اللہ اس سے پاک, اللہ اس سے پاک, اللہ اس سے پاک, اللہ اس سے پاک. تو لوگوں کو میری تعریفیں کرے, میری محبتیں دکھائے, میرا تعلق بنائے, سارا کچھ کرے. پھر مگر مچھ یہ تیرا کچھ کر سکتے نہیں کر سکتے. نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا, میں مداح آل رسول ہوں, یہی آخرت کا سامان ہے. اللہ والو یہ بیٹھ کے مل بیٹھ کے یہ مل بیٹھ کے یہ مل بیٹھ کے بڑے بڑے مگرمچھ آتے ہیں, پھر نظر ہی نہیں آتے. کیوں کہتے ہیں بڑی آفت تھی بس ٹل گئی, بڑی بلا تھی ٹل گئی, بس تھوڑی سی خراشیں آئیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہونا تھا ٹل گیا. اور بعض اوقات میرا رب خراشیں بھی نہیں. میں صحرا کے سفر میں جا رہا تھا, 7 سیٹر گاڑی تھی. چھوٹا بچہ مجھے کہنے لگا میں نے بھی ساتھ جانا. اس سے میں کہنے لگا اللہ کرے بابے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے. پوری قبول ہو گئی اسی وقت. اب مجھے یاد ہے کہ ہم نے فجر کی نماز پڑھنی تھی, اندھیرا ہو رہا, اجالا ہو رہا تھا, ہم فجر کی نماز غالباً پڑھ لی تھی. اگلا ٹائر پھٹا, گاڑی جا رہی تھی 140 پہ, سڑکیں بالکل خالی, گاڑی 140 پہ, میٹر میں آگے بیٹھا تھا, پیچھے بندے تھے, کچھ اونگ رہے کچھ جاگ رہے. اگلا ٹائر آگے ایک ٹرالے کھڑے ہوئے تھے, ایک ہوٹل تھی اس کے ساتھ ٹرالے کھڑے ہوئے تھے, گاڑی ٹرالوں کی طرف جا رہی ہے. اب تم بخود خاموش, اور وہاں جا کے ایک دم رک گئے, اور سامنے پنکچر والا بیٹھا ہوا تھا. وہ دعا بھی قبول ہوئی, اور ذکر اعمال اور 6 بسم اللہ 5 صورتیں اور ذکر اعمال, اللہ نے وہ کرشمہ بھی دکھایا. پھر چھوٹی موٹی ایسی مگرمچھ کے اوپر نیچے یوں ہوتے ہوتے کشتیاں پار ہو جاتی ہیں اور جھیلیں پار ہو جاتی. میں کہا اللہ کرے بابے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, مجھے بھی ساتھ لے چلو. وہ چھوٹا سا بچہ تو کیا کرے گا, تھوڑی دیر کے بعد اما کہے گا اما دکھا. اما کہاں سے دکھاؤں گا تیری میں, یا تو اور اما لے آؤں. وہ میں مصر میں نا, میں سلام کرتا تھا السلام علیکم. او وہاں جو میں نے مصر کا جادو دیکھا, کیونکہ جادو کی ابتدا مصر میں ہے. او ہو, مجھے اب جتنے بڑے پہاڑوں کے اندر مکان نظر آئے, یہ نظر ہی نہیں آتے جو مصر میں دیکھ کے آیا ہوں. مصر میں دیکھ کے آیا تو لوگ گروپ کے گروپ جاتے تھے, تو میں نے کہا السلام علیکم, گروپ آتے تھے, میں نے سلام کیا تو پیچھے سے آواز آئی, اب عورتوں کو بھی سلام ہونا شروع ہو گیا. میری بیگم کی آواز آئی, میں نے کہا اللہ کی بندی, آگے مرد تھے سارے, وہ پیچھے عورتیں تھیں, کیونکہ جو بیوی ہوتی ہے وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتی, شرک تو اس میں ہے ہی نہیں. اور نہ شوہر کو مشرک دیکھتی ہے کہ کبھی کس طرف نظر ڈالے. آپ دیکھ رہے تھے, مجھے پتا ہے, بیوی ایک بندہ کا آپ دیکھ رہے تھے, انہوں کو وہ دیکھ رہا تھا, میں مسجد کا مینار دیکھ رہا ہوں. نہیں مجھے پتا ہے آپ دیکھ رہے تھے, اور میں مسجد کا مینار دیکھ رہا تھا, مثال دے رہا ہوں. بیوی کبھی مشرک نہیں ہو سکتی, شرک تو ہے ہی نہیں نا. اللہ کے غیر کو کبھی پسند نہیں کرے گی, اس کی نظر ادھر ادھر جائے کبھی پسند نہیں کرے. کبھی بندہ بڑا شرک سے بچ جاتا ہے. ہاں اب بیٹھ کے اللہ کی محبتوں میں, اللہ کی یادوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے, کیا سما ہوگا. یقین ہے کہ فرشتے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کرے اللہ میری وہ آنکھیں کھول دے آپ کی, کہ ہم فرشتوں کو ان جاگتی آنکھوں سے دیکھیں. ایک دعا کیا کریں, یا اللہ مرنے کے بعد دیکھا تو یقین ہے, تو سچ ہے, تیرے وعدے سچ ہے. مرنے سے پہلے ہی آنکھیں کھول دے دل کی. مرنے کے بعد برزخ دیکھی, موت دیکھی, فرشتے دیکھے, جنت دیکھی, جہنم دیکھی, تجھے دیکھا, تیرے حبیب کا جلوہ دیکھا, سارا کچھ دیکھا, پر موت کے بعد دیکھا تو کیا دیکھا. کہنے لگا سنو غور سے, انہوں نے کہا مرنے سے پہلے تو اس نے تاج محل نہیں دیکھا نہ تھا, تو مرنے کے بعد اس کو تاج محل ملا. ممتاز بیگم تھی, کون تھی, اس کو تاج محل ملا, اس نے تو تاج محل نہ دیکھا, وہ تو لوگوں نے دیکھا. غور سے میری بات سمجھ آ رہی ہے. جس کی قبر پہ تاج محل بنایا, دنیا کے عجوبوں میں سے عجوبہ, تو یا اللہ مرنے سے اس نے تو نہ دیکھا نا, دنیا نے دیکھا. ایسے ہی مولا یقین ہے تو سچا ہے, تیری سارے وعدے سچ ہیں, مرنے کے بعد دیکھا تو دیکھا سچ ہے,
تو شہنشاہ ہے، مرنے سے پہلے دل کی آنکھیں کھول دے جیسے تو نے چہرے کی آنکھیں کھولی. تو ایسا کر سکتا ہے. یا اللہ ناممکن ہمارے لیے ہے، تیرے لیے تو نہیں ہے. انہیں یہ چیز ناممکن ہے، ٹھیک ہے یا اللہ ہمارے لیے ہے، پر تیرے لیے تو کوئی ناممکن نہیں ہے. بیٹھ کے ذکر کریں گے، سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اس کی تسبیحاں پڑھیں گے، اس کی یادوں میں کھو جائیں گے، اور پھر آخری سورۃ اخلاص میں اللہ الصمد کو جذبوں سے پڑھیں گے. کس سے پڑھیں گے؟ آج وہ جذبے دیکھیں گے کہ کون کتنے جذبے سے پڑھتا ہے، کون کتنے جذبے سے پڑھتا ہے. آخری سورۃ اخلاص جب پڑھیں گے پھر اس کے اللہ الصمد کو جذبوں، اور اللہ الصمد کو جذبوں سے کیوں پڑھیں گے؟ یہ اس لیے پڑھیں گے کہ مولا میں نیاز مند ہوں تو بے نیاز ہے، مجھے غرض ہے روٹی کی، بیٹے کی، نعمت کی، رزق کی، عزت کی، صحت کی، برکت کی، عطا کی، شفا کی، راحت کی، رحمت کی. مجھے ضرورت ہے. مولا تو بے نیاز ہے، تجھے کوئی ضرورت نہیں. اللہ میں تیری بے نیازی کا اعتراف کرتا ہوں. اللہ الصمد تیری بے نیازی کا ہے. اللہ کہے گا میرا بندہ مجھے بے نیاز کہے جا رہا، اپنے آپ کو غرض مند کہے جا رہا، فرشتے اس کے ساری غرضیں پوری کر دو. ایک واقعہ سنا. ایک درخواست نویس تھا، عرضی نویس عدالت میں بیٹھتا تھا. ایک دفعہ کہنے لگا، میں بھی جا رہا تھا، دیکھا سائیکل پہ، کہنے لگا بچاؤ، زور سے کہنے لگا بچاؤ. لوگ کہنے لگے کیا ہے؟ کہہ رہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ. جب دیکھا نا دنیا ساری اکٹھی ہو گئی تو ایک بدماش تھا جو چوک میں لوگوں کو جوتے مرواتا تھا، اپنے بدماشوں کو پکڑ کر لٹا کے جوتے مرواتا تھا. اس بندے سے مجھے بچاؤ. تو یہ اللہ پاک جل شانہ کا ایک بندہ ہے، اللہ الصمد. تو بے نیاز، تجھے نہ پانی کی، نہ کھانے کی، نہ سونے کی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کچھ نہیں. اے مولا میں غرض مند ہوں. کیا غرض مند؟ مجھے رزق چاہیے، مجھے صحت چاہیے، مجھے برکت چاہیے، مجھے بیٹے چاہیے، مجھے نعمت چاہیے، مجھے گھر چاہیے، عطا چاہیے، شفا چاہیے، راحت چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے. اے اللہ تجھے کچھ نہیں چاہیے. کیوں؟ تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو نے مجھے غرض والا بنایا ہے، تو بے نیاز ہے. اللہ پاک کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو دے دو. اس لیے اللہ الصمد کو جذبوں سے پڑھنے والے جب اٹھتے ہیں ان کی جھولیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں. ہاں اس جذبے سے پڑھنا ہے، باواز بلند، پورے کیفیتوں کے ساتھ، پورے دل کے درد کے ساتھ، پورے دل کے غم کے ساتھ، جذبوں سے باواز بلند اللہ الصمد کے. ہاں ٹھیک ہے نا، کریں گے. دنیا بھر میں ایک اعلان ہے، بس ایک دو اعلان سن لیں توجہ سے. دنیا بھر میں عبقری آئی ٹی شعبے میں خدمت کرنے والے جتنے بھی ہیں، ہم نے ایک فارم عبقری کے سوشل میڈیا میں ڈالا ہے. اس فارم کو پر کریں. جتنے بھی دنیا میں سوشل میڈیا کو خدمت کرنے والے، ہماری آئی ٹی کی خدمت کرنے والے، آئی ٹی کی خدمت کرنے والے ہیں، 15 نومبر تک وہ فارم فل کریں. 15 نومبر تک 100% ان کے لیے بہت بڑی خیروں اور برکتوں کی اور خوشخبریاں ہوں گی. ان کے لیے بہت زیادہ ان کے لیے خوشخبریاں ہوں گی. آج ایک نکاح بھی ہے، وہ نکاح سب سے بہترین ہے جس نکاح کے کھانے میں، جس شادی کی دعوت میں غریب ہوں. کون ہو؟ غریب ہوں. اور غریب بھی ایسے جن کو عمومی لوگ اپنی دعوتوں کے لیے نہ بلائیں، ایسے غریب ہوں. امیر محمد خان گورنر مغربی پاکستان، بیٹے کا نکاح تھا. ایک درویش حضرت لاہوری بیٹھے تھے، مرشد تھے، خاموش بیٹھے تھے. مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایوب خان سارے بیٹھے ہیں خاموش. ایک گیٹ کی طرف نظر ہے، لگتا ہے کسی کا انتظار ہے. تو اس گورنر ہاؤس میں جو ہمارے قریب ہے تسبیح خانے کے لاہور میں، تو تھوڑی دیر ہوئی، ایک سائیکل والا آیا. اس نے سائیکل ایک طرف، اور اس کے بعد وہ کہ جی آپ نکاح پھر پڑھا، پھر دعوت دعا جو بھی. وہ پوچھا کون تھا؟ اب سنیں. کہا میرا ایک غریب رشتہ دار تھا، کسی محکمے میں کلرک ہے، اس کا انتظار کر رہا تھا. ہاں اس کا انتظار کر رہا تھا. میرا ایک غریب رشتہ دار تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا. بادشاہ سارے بیٹھے ہیں لیکن صلہ رحمی ہو رہی ہے اور غریبوں کو بلایا جا رہا ہے. کتنا خوش قسمت ہوگا جس کی شادی کی دعوتوں میں غریبوں کو متوجہ کیا جائے گا. کتنا خوش قسمت ہوگا، کتنا نصیبوں والا ہوگا. اور کہ خود اکیلا تسبیح خانے نہیں آئے گا، دوسروں کو بھی ساتھ لائے گا. اور ابھی ہمارا سوا رب درود پاک کا چلہ، اس کی تیاری آئندہ ہفتے سے میں نے وہاں بستر ڈال دینے ہیں. اس کی تیاری، اس کی ترتیب، اس کے لیے دعائیں، اعمال ابھی سے مانگنا کہ یا اللہ دنیا آئے گی تو بس کریم ہے. اس کی تیاری، اس کے لیے ابھی سے اللہ کی تعلق، محبت ابھی سے یادیں، اس کی تیاری، اس کا فکر.
اس کا غم کہ اللہ ہر آفت سے بچا، ہر شر سے بچا، غیبی نظام متوجہ فرما، ضرورتیں پوری فرما. اس کے لیے نفل حاجت کے دعائیں، اعمال، روزے. ابھی سے اس کا فکر، ابھی سے اس کا غم، ابھی سے اس کا فکر اور ابھی سے اس کا غم، ابھی سے. اور دوسرا تسبیح خانے کا چندہ، یہی ہے میرا دھندا، کام ہے آج کل مندہ. حامیم لا ینصرون، میری نسلوں کا تصور سارے نظام کا. اور ہر نماز کے بعد ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر، میری نسلوں کا تصور. اور سورۃ توبہ ہے، اور سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 11 بار صبح شام پڑھیں دل کی کیفیتوں سے کہ اللہ تسبیح خانے کو، حجویری محل کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما. حویلی تسبیح خانہ، اس کو دائیں بائیں سے تسبیح خانے کو وسعت عطا فرما، غیبی نظام عطا فرما، غیبی نظام. تونسا ضلع ڈیرہ غازی خان میں حضرت شاہ سلیمان توسوی کے مزار پر اعمال کا ہدیہ دینے کے لیے انشاءاللہ 29 اکتوبر منگل صبح 9 بجے حاضری ہے، صبح 9 بجے. جنڈوالا زیرہ بہاول نگر روحانی محفل ہے 28 اکتوبر پیر صبح 11 بجے، 28 اکتوبر پیر صبح 11 بجے. اور ترکی میں ہمارا نظام ہے، محفل ہوگی 18 تا 20 اپریل انشاءاللہ تعالی. اور گنگو میں میری حاضری ہے، محفل ہے گنگو کی 29 نومبر جمعہ 2 بجے دوپہر، آرٹ کونسل ساہیوال میں، گنگو میں. عام آدمی کو بھی اجازت ہے، باقی بھی حضرات تشریف لے آ سکتے ہیں. اور اسم اعظم کا روحانی دم کشف المحجوب انشاءاللہ ہمارے 1.25 ارب درود پاک کے چلے میں ہوگا. اور وہاں بہت طاقتور پیکج ہیں، حیرت انگیز دنیا ہے. اس میں ابھی سے خود بھی تیار ہوں اور اپنے مخلصین کو، احباب کو تیار ابھی سے. خواتین کی علیحدہ جگہ ہوں گی، مردوں کی علیحدہ ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اسی طرح کراچی میں 3 دن کا میرا قیام ہوگا گوشہ درود و سلام میں، 17 جنوری سے لے کر 19 جنوری تک. پارکنگ میں ہمارا ساتھ دیں، پیسے ہم نہیں لیتے، مسلم غیر مسلم سب یہاں ہوتے ہیں. کوشش کریں پارکنگ، احتیاط کریں. ہمارے والدین بہت محبت کرتے ہیں پارکنگ میں، کوشش کریں. اور سویا ہوا نصیب اگر جگانا ہے تو تسبیح خانے میں 3 دن جمعرات سے لے کر ظہر تک. اور بوڑھے ہیں یا جوان، تسبیح خانے میں زندگیاں وقف کریں، خدمت اور عبادت کی نیت سے. اور لوگوں کے موبائل پہ ہر وقت سبسکرائب کرائیں اپکری یوٹیوب چینل. جو کسی کی خیر کا ذریعہ بنتا ہے اللہ پہلے اسے گھر بیٹھے عطا کرتا ہے. بعض اوقات ہماری ناواقفیت ہے، ہم کہتے ہیں کہ انگریزوں کو جادو جنات نہیں ہوتے، نظر بد. تو ہم نے ان کی اب تک 1148 لنکس اپکری یوٹیوب اپکری لائبریری میں ڈالے ہیں. سینکڑوں کتابیں ہیں ان کی کہ ان کے ساتھ جب جادو جنات نظر بد ہوا تو کیا حال ہوا، انہوں نے اپنا حال لکھا ہے. خواتین آنے والے بچوں کی ضرور حوصلہ افزائی کریں، ان کو کھلونے، بسکٹ، ٹافیاں، یہ ہماری نسلیں ہیں، یہی ہمارا سرمایہ ہے. ان کی بلڈنگ علیحدہ ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں. پوری دنیا سے لوگ میرے والدین کے مزارات پر اعمال کا ہدیہ لے کر جاتے ہیں. الحمدللہ بے شمار اعمال کا ہدیہ پیش کر کے اعمال کی برکت سے اللہ کے خزانوں سے مرادیں پاتے ہیں. اجازت ہے ضرور جائیں، مگر وہاں غیر شرعی کیفیات سے بچیں. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. بہت زیادہ 11 روزے 11 مرادوں کا مشکل کشا عمل اپنے مقام پر رہتے ہوئے 6 دسمبر جمعہ تا 16 دسمبر آنے والا ہے، اور اس میں یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے. ابھی سے اس پہ توجہ کریں. اور سیدہ نفیسہ طاہرہ کا تسبیح خانے میں عمل، جو کہ بہت بڑی اہل البیت کی ہستی، مصر میں ان کے مزار پہ حاضر ہوا. پھر میں نے اس کے لیے بہت مضبوط حوالے دیے، بہت طاقتور حوالے دیے، اور اہل البیت کی بہت بڑی ہستی ہیں. اور وہاں ان کا ایک 3 جمعراتوں کا عمل ہے، وہ 5 دسمبر تھا، 19 دسمبر 2024 میں، پچھلے سال بھی ہوا اور اس سال بھی ہوگا. یہ بہت طاقتور عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور خیروں اور برکتوں کا ذریعہ بنائے. اور بہت زیادہ اس پہ توجہ کریں گے. اور سفروں میں آتا جاتا ہوں تو میرا تصور سفر کا سب کا 6 بسم اللہ 5 صورتیں کو ہدیہ مجھے دیتے رہیں گے؟ نہیں، وہ نہیں دیں گے. وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اب تک ہمارا مسئلہ تھا، اب تیرا شروع ہو گیا ہے. خوش قسمت ہیں آپ جو اس عمل میں شامل ہوں گے. جو پہلے سے بیعت ہے وہ تجدید بیعت کر لیں گے، جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کے کلمات پڑھتے جائیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں نے بیعت کی حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما. 3 تسبیحات، تلاوت اور نماز کا اہتمام کرتے رہیں. حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت نظر رکھیں. سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے. اب ہم سورۃ اخلاص سے پہلے درود شفا پڑھیں گے.
اور بہت دل کی گہرائیوں سے بہت توجہ سے درود شفا پڑھیں گے، بہت دل کی گہرائیوں سے بیماریوں، مشکلوں، پریشانیوں، ناکامیوں، حالات کی سختیوں اور تنگیوں کے لیے بہت طاقتور چیز ہے، دل سے پڑھیں گے، پھر سورۃ اخلاص ڈوب کے پڑھیں گے، بہت توجہ سے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ الصمد کا ذکر ہوگا، پھر مراقبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی، اور دعا کے بعد نماز، اور اس کے بعد انشاءاللہ نکاح ہوگا۔ تو اب بیٹھ کے ہم درود شفا پڑھیں گے، بہت توجہ سے دھیان سے میرے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ یہ درود اور اپنی تمام نفلی عبادات اپنے مرحومین کو، پوری امت کے مرحومین کو ہدیہ کریں، اپنی قبروں کو نہ بھولا کریں، اپنے پیاروں کو نہ بھولا کریں، ان کو ہدیہ اعمال کے دیتے رہا کریں۔ پھول ضروری نہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں، اندر کے پھول ضروری ہیں، ان کو کبھی نہ بھولا کریں۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اب بیٹھ کے بہت دل کی گہرائیوں سے اپنی مٹھائی کا ڈبہ سامنے رکھ کے اندر کے درد سے پوری توجہ سے، اور یہ ڈبہ آپ کو کہا ہے خود نہ کھائیں، ایک ایک لڈو لوگوں کو بانٹیں، اور اس کے اندر طریقہ لکھا ہوا ہے، اس طریقے کے مطابق بانٹیں، جس کو خیر ملے گی ذریعہ آپ بنیں گے، اللہ آپ کو پہلے خیر عطا فرمائے گا، اللہ پہلے آپ کی مرادیں پوری کرے گا، اللہ پہلے آپ کی مشکلیں حل کرے گا۔ اس ایک ایک لڈو کو خیر پہنچائیں اور امت تک، انسانیت تک پہنچائیں، ایک ایک لڈو۔ الحمدللہ۔ لائٹیں بند ہوں گی، درود پڑھ لیا آپ نے، اور بہت دل کی گہرائیوں سے سر جھکا کے ڈوب کے توجہ سے پڑھیں گے سورۃ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔
قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الله الصمد 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 لم يلد ولم يولد آمين. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین. اللہم واقعیتاً کواقعیت الولید اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم اکفناہم بما شئت بمن شئت وکیف شئت. اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما اللہ ہماری حاضری قبول فرما اللہ ہماری حاضری قبول فرما. مشکلیں حل فرما ناکامیاں دور فرما. مشکلیں ہمارے لیے مشکلیں اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہمارے لیے ناممکن ہے تیرے لیے کوئی ناممکن نہیں. ہماری مشکلیں حل فرما ناکامیاں دور فرما سختیاں ختم فرما تلخیاں ختم فرما. بن مانگے عطا فرما بن مانگے عطا فرما
دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، مشکلیں حل فرما۔ یا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کشکول ہیں، ان کو خالی نہ بھیج، اپنی رحمت سے بھر دے، اپنی عطا سے بھر دے، پریشانیاں دور کر دے، بندشیں دور کر دے، جادو جنات ختم کر دے، کسی ظالم کی نظر بد سے بچا، کسی حاسد کی حسد سے بچا، کسی کے کینے سے بچا، کسی کے بغض سے بچا، کسی کے انتقام سے بچا، کسی کی دشمنی سے بچا، شر شیطان سے بچا، شر انسان سے بچا، نفس کے شر سے بچا، جادو کے شر سے بچا، جنات کے شر سے بچا، اپنی رحمت عطا فرما، رحمت کی دیوار دے دے، رحمت کی چھتری دے دے، رحمت کی چھاؤں دے دے، دائیں بائیں سے ہمیں لپیٹ دے، مزین کر دے، منور کر دے، معطر کر دے، مسرور کر دے، مامون کر دے، رحمت بھیج دے، بیٹے دے دے، نعمتیں دے دے، برکتیں دے دے، شفقتیں دے دے، عطائیں دے دے، وفائیں دے دے، کرم دے دے، بارش دے دے، بن مانگے دے دے، در در کا بھکاری ہونے سے بچا، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا سوالی بنا، اپنے در کا محتاج بنا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، ایسا راضی ہو کبھی ناراض نہ ہو، ہماری نسلوں سے ناراض ہو کر ان کی آنکھیں نہ چھین لے، ان کو اندھا نہ کر دے، بہرا نہ کر دے، گنگا نہ کر دے، اپاہج نہ کر دے، در در کا منگتا نہ بنا، در در کا بھکاری نہ بنا، در در کا منگتا نہ بنا، در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا بھکاری بنا دے، در کا منگتا بنا دے، در کا سوالی بنا دے۔ پوری دنیا میں تیری بندیاں بندے بیٹھے آمین کہہ رہے، سب کی آمین قبول فرما، کہ آمین قبول فرما، کہ آمین قبول فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، سب کی ضرورتیں پوری فرما، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مرادیں پوری فرما، عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما، محرومی سے بچا، اگر پیشانی پہ لعنت لکھی ہے، شقاوت لکھی ہے، بدبختی لکھی ہے اور جہنمی ہونا لکھا ہے، اپنی رحمت سے مٹا دے، رحمت لکھ دے، رحمت لکھ دے، جنت لکھ دے، عطا لکھ دے، شفا لکھ دے، راحت لکھ دے، کرم لکھ دے، فضل لکھ دے، بس کرم کر دے اور رحم کر دے، اور موت کا کلمہ نصیب دے دے، موت کا کلمہ نصیب دے دے، قبر روشن کر دے، قبر روشن کر دے، ذلت علت قلت سے بچا، ذلت کی موت سے بچا، سفروں میں راحت عطا فرما، تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، غیبی نظام متوجہ فرما، ہمارے بادشاہوں پہ کرم کر دے، ہماری چھاونی اور ایوانوں پہ کرم کر دے، ہماری عدلیہ اور بازاروں پہ کرم کر دے، ہمارے وزیروں مشیروں پہ کرم کر دے، امیروں غریبوں پہ کرم کر دے، منگتوں پہ کرم کر دے، بغیر منگتوں پہ کرم کر دے، بچوں چھوٹوں بڑوں پہ کرم کر دے، غریب امیر پہ کرم کر دے، کالے گورے پہ کرم کر دے، ہمارے مزاجوں میں رحم کا مزاج دے دے، درگزر کا مزاج دے دے، رواداری محبتوں کا مزاج دے دے، سب کے لیے، اور ہماری مزاجوں میں آ جائے سب کی خیر سب کا بھلا، سب کی خیر سب کا بھلا، سب کی خیر سب کا بھلا، اولاد کی سختیاں دور کر دے، جن کو اولاد کا غم ہے ان کے دل ٹھنڈے کر دے، جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں بھر دے، بے گھر کو گھر دے دے، بے در کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔